سبتین شاہ سبتین شاہ عظیم قائد عظیم لیڈر سبتین شاہ وہابیوں کے بادشاہ سبتین شاہ وہابیوں کے بادشاہ مناظر اسلام سید سبتین شاہ نقوی صاحب نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی معارف ماہ رمضان المبارک گزر چکے ہیں جس دے اندر سرکش شیاطین بن سن حدیث صحیح البخاری ہے جو ہی ماہ رمضان آندہ ہے شیاطین سرکش بڑے جکڑ دیتے جاندے نے بند کر دیتے جاندے شیاطین سن بند جس کی وجہ تو مساجد کی رونق زیادہ سے کثرت نال روزے سن کثرت نال نماز بہت زیادہ تلاوت سے رات دا قیام سے اشاریاں چیزاں اشارے اعمال جاری سن اور ماہ رمضان گزر گیا اور شیاطین کھول دیے گئے تلاوت کم ہو گئی رات کا قیام ختم ہو گیا تقریباً الا من رحم ربی روزوں کا سلسلہ تو ایسے ہی فضیلت تھی وہ ختم ہو گئی اور نماز کی حاضری دی کمی ہوگی جڑا طبقہ ماہ رمضان جو روزہ نہیں رکھ سکا بغیر کسی عذر اور نہ ہی ماہ رمضان جو نماز پڑھ سکے ایسا لوگے لوگ ساتھیاں لئی ایسے لوگاں لئی قابل غور قابل توجہ اور اپنے گربان جو وہ لوگ جھانکے ایسے لوگ اس حدیث پر اعتراض کر دیں
کہ اگر شیطان بند سی تو پھر میں روزہ کیوں نہیں رکھیا؟ اگر شیطان بند سی تو پھر میں مسجد کیوں نہیں آیا؟ یا تو نعوذ باللہ حدیث نہیں تو یہ حدیث ہے، تو پھر میں مسجد کیوں نہیں آیا جدوں شیطان بند سی؟ تسی آپ ہی مولوی حدیث سنا دے ہو کہ شیطان بند سی، نہ میں پھر روزہ رکھیا نہ میں مسجد جایا، پھر شیطان جو بند سی تو میں نہ آنا چاہیے سی۔ سن لیجئے حدیث تے ہے صحیح البخاری چاہ، حدیث تے کوئی شبہ نہیں، توجہ ہے؟ گل سمجھ آندی پئی؟ پچھلے بیٹھے ہو کہ ٹور گئے ہو؟ میں تسی نظر نہیں آ رہے چونکہ بتیاں سامنے نے، میں نے اے ہی نظر آ رہے ہیں جڑے میرے سامنے بیٹھے، تسی سارے ٹور بھی جاؤ تو میں ایتھے ہی ہاں کیونکہ اے میرے سامنے بیٹھے، یعنی تسی جاؤ تو میں نہ تسی آندے نظر آندے ہو تو نہ جان دے، اس وقت تسی بے فکر ہو کے جا سکتے ہو۔ یعنی بعض لوگاں دا اعتراض ہے اس حدیث تے، حدیث تے ہے صحیح البخاری تے، اور صحیح البخاری دی ہر مرفوع حدیث حق اور سچ، لیکن پھر انہاں لوگاں نماز کیوں نہیں پڑھی، انہاں لوگاں روزہ کیوں نہیں رکھیا؟ وہ آندن کہ اسیں جس شیطان بند ہو گیا تے اسی پھر مسجد شاویہ اور اسی روزہ رکھیا۔ یہ حدیث ہے جی صحیح ہے، اسی آنے حدیث تے صحیح ہے بخاری جے، پھر اسی کیوں نہیں آئے؟ میں کہا تو اسی واسطے تے آئے نہیں، گل سمجھ آندی بھئی؟ ہاں توجہ، یعنی پھر اسی مسجد کیوں نہیں آئے؟ میں کہ اسی واسطے تو اسی نہیں آئے کہ شیطان بند سی، آندھنے یہ شیطان بند ہو گیا سانو مسجد آنا چاہیے سی، اسی پھر مسجد کیوں نہیں آئے؟ میں کیا اسی واسطے نہیں آئے کہ شیطان بند سی۔ جی شیطان ہو گیا بند، جدو تو ان گل سمجھ آ گئی نا اس ویلے من دسیا ہے سن سمجھ آ گئی، جی شیطان بند ہو گیا تو سانو مسجد آنا چاہیے سی، اسی پھر مسجد کیوں نہیں آئے؟ میں کیا اسی واسطے تو اسی نہیں آئے کہ شیطان بند سی۔ آندھا پھر اسی کیوں نہیں آئے؟ میں کہ شیطان بند سی۔ یعنی پھر اسی مسجد کیوں نہیں آئے؟ میں کہ شیطان مسجد کدو آنا سی وہ بند سی۔ تو آنو سمجھ آئے؟ آندھا اسی پھر مسجد کیوں نہیں آئے؟ میں کہ شیطان بند سی، وہ مسجد نہیں سی آ سکتا، انہوں ہاتھ کڑیاں لگی آ سکتا، یعنی پھر اسی کیوں نہیں آئے؟ میں کہ شیطان بند سی، انہوں ہاتھ کڑیاں لگیاں سن، وہ آ نہیں سی سکتا، یعنی پھر میں کیوں نہیں آیا؟ میں کہ اس واسطے تو آیا نہیں، تو بند سے، یعنی تو کی سے بند سے ہاتھ کڑیاں لگیاں سن، تو نہیں سی آ سکتا، کیونکہ شیطان جنہ جو بھی ہوندہ ہے انسانہ جو بھی ہوندہ ہے، من الجنت والناس۔ ہاں تو بند سے اس واسطے کہ تو شیطان سے، اور تینوں اللہ نے ہتھکڑیاں لا دیتی ہیں سن، بمائے رمضان آ رہے خبردار جے تو مسیح تے جائے تھے، تینوں جگڑ دیتا گیا سی، تو بند سے، تو شیطان سے، تو انسان سمجھ رہے ہیں اپنے آپ نے۔ غلط فہمی دا شکار جڑا بندہ ہے، ایسے تھوڑے جا پکے دا رخ ادھر موڑ لو، جس دے غلط فہمی دا جڑا بندہ شکار ہے نا کہ میں روزے نہیں رکھے، میں نماز نہیں پڑھی، تو اسے واسطے نہیں پڑھی اور اسے واسطے نہیں رکھے کہ تو انسان نہیں، تو شیطان۔ جو تو انسان ہو گیا تے مسلمان ہو گیا تے نماز ہی پڑھیا تے روزہ بھی رکھیا، جو تو نماز نہیں پڑھ سکیا تے معذرت نال تو اپنے آپ نو درجہ انسانیت جو باہر سمجھ، نہ تو انسان ہے تے نہ تو مسلمان ہے۔ نماز جیڑا انسان نماز پڑھتا ہے وہی شخص مسلمان ہے۔ اگلی بات سنی، جس بندے نے ماہ رمضان اجتا نماز پڑھی، ذرا غور کرنا، کوئی بندہ ناراض بھی ہو سکتا ہے پر میں شیطان نہیں سام، تو میں کوئی پڑھی تھی کوئی نہیں پڑھی، کوئی روزہ رکھیا تھی کوئی نہیں رکھیا، تو یہ شیطان بند سی تو پھر میں کچھ تے پڑھی آنا، اصل شیطان واقعی تیرا بند ہو گیا سی،
اور تو کدے کدے آن لگ پیاسے لیکن بخار بندے نو چڑھ جاوے تے بخار پھر ٹھیک ہو جاوے تے کچھ دن بندہ پھر بھی بیمار رہندا ہے او دے اثرات کمزوری بخار دے دے 11 مہینے جڑا شیطان جی دے ویچ روے جدوں نب کے بنیا جائے تو پھر کچھ نہ کچھ او دے اثار قائم رہندا ہے او گناہ لے او نحوست اس دی او غلاظت اس دی او گندگی او چھوڑ جاندہ ہے بندے دا کدے دل کردہ ہے کدے نہیں کردہ انہیں تک پھر رمضان لنگ جاندہ ہے تو پھر وہ آ جاندہ ہے وہ آندہ ہے بچان دن جڑا تو گیا ہے نا وہی میں پچھا ساتھ گیا ہے میں تنو پہنچ گیا میں تنو سنبھال لیا خبردار جو تو دوبارہ اڑ جائے تھے توجہ سمجھ آندھی بھئی تیسرا گروہ جس شخص نے ماہ رمضان اچھتا نماز پڑھی اس تو بعد اس نماز چھوڑ دیتی اسی طرح بے نماز ہو گیا جو میں پہلے سے اس نو خبر ہے کہ اس دی روزے قبول نہیں ہوئے اور اس اگر روزے رکھے سن اپنے روزے اور اپنی نمازاں ضائع کر بیٹھا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی ماہ رمضان تو بعد ماہ رمضان جو تسی نکلے ہو یاد رکھو اسلام جو اسی طرح قائم ہو اسلام جو نہیں تسی نکل گئے اسلام جو اپنے آپ نو قائم رکھو سارا قرآن پڑھو ساری حدیث پڑھو میرے علم دے اندر بند نہیں ہو سکتا یہ تنگ کر رہے ہیں میرے علم پورے قرآن پورا ذخیرہ احادیث کوئی ایک آیت اور ایک حدیث ایسی نہیں جڑی بے نماز نو مسلمان کہندی ہوئے میرے علم کوئی آیت اور کوئی حدیث نہیں میں اپنے علم دی نفی کی تھی کسی بزرگ اور کسی عالم دے علم ہوئے تو وہ میری اصلاح کر سکتا ہے میرے علم کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں جڑی بے نماز نو مسلمان مندی ہوئے میرے علم کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں جڑی بے نماز نو جنت کدے داخل کر دی ہوئے کسی صورت او کدے نہ کدے جنت داخل ہو جائے گا میرے علم نہ کوئی ایسی آیت ہے اور نہ کوئی ایسی حدیث ہے گربان چانکیے نماز چھوڑنے والوں تسی کہاں گھڑے ہو نماز ترک کرنے والوں نبی علیہ السلام دی سیرت دا سب تو خوبصورت پہلو آپ دی نماز دی حفاظت اور نماز دی مداومت نماز دی ہمیشگی سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ جدو توڑی صلاح بن جائے تقریر سنان دی ادو میں اندر دسے آج سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام میری گودی مبارک سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوں دے آرام کر رہے ہوں دے اچانک آدان دی آواز آن دی این اٹھ کے جولی گودی جو سر چک دے جی میں عائشہ صدیقن جان دی کوئی نہیں جدو نماز دا وقت ہو جاندہ نماز دا اعلان آ جاندہ نماز دی اذان ہو جاندہ میرے اور توڑے عمل ہے نماز دی انتہائی سستی اور قائلی یقیناً ایسے اجتماع ایسے بندے موجود ہیں جنہاں عشاء دی نماز کو نہیں پڑھی ایسے اجتماع ایسے بندے موجود ہیں جنہاں عشاء دی نماز نہیں پڑھی یہ میرا تجربہ ہے غیب میرا رب جاندہ ہے تجربہ ہے یہ کہ عشاء دی نماز نہ پڑھنا لے بندے اس مجمع موجود ہیں تو جھوٹ بولنا نہیں وقت اجے رات ہے نماز پڑھ لانگے جنہیں عشاء نہیں پڑھی در ہاتھ کھڑے کرو کا شاباش ہاتھ کھڑو چکو ہاتھ جنہیں عشاء کو نہیں پڑھی اچھی چکو اچھی میں نظر آوے نا پتہ لگے پر ماشاءاللہ ہاں جی یعنی کافی مہربان موجود ہیں جنہیں عشاء کو نہیں پڑھی تو صرف میں نے نہیں گزارش بس میں نے جواب دے دو پھر اگے بات شروع کرنے ہو جنہیں عشاء نہیں پڑھی من دسوہ تنو جاگن دا کی فائدہ ہے یعنی 1 بجے تک تسی جاگ رہے ہو کی فائدہ تنو اس جاگ دا اس نیند نو چھوڑن دا جنہیں عشاء نہیں پڑھی
ہن میرا دل کرتا ہے کہ تمہوں پہلے شاہ پڑھاواں، اس تو بعد پھر تقریر شروع کرا، یا اے دل کرتا ہے یا اے دل کرتا ہے کہ ایویں میں تقریر چھڑنا تے ناس جاواں۔ اس اجتماع اور آل الحدیث کا اجتماع اور اہل حدیث کی کانفرنس اور پروگرام نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے بیٹھنے والے عشاء کی نماز نہیں پڑھ چکے۔ ذرا غور فرمائیے، اپنے اپنے گربان جھانکیے، خدا کا واسطہ جہاں سے اٹھیے تو کم از کم جا کے نماز پڑھ کے سونا، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ اسی واسطے امام ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ ابن باز مفتی اعظم سعودی عرب انہوں نے لکھا ہے، فرماندے نے کہ جیڑا بندہ عشاء کی نماز تو بعد لیٹ تاخیر نال گھر آندا ہے، مثلا جی میں تسی لیٹ گھر جاؤ گے، 2 بجے جاؤ گے، 3 بجے جاؤ گے، 4 بجے جاؤ گے، میرا رب جان دیا تسی کدوں جاؤ گے، کدوں توڑی جان دی خلاصیت تو میرے کو ہوئے گی۔ جدو تسی گھر جاؤ گے، ہن نماز فجر دا مسئلہ ہے، یقیناً تسی 3 بجے 2 بجے سوو گے تو 4 بجے اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھڑی دا الارم لگا کے سوئیں تاکہ نماز لی اٹھے۔ اگر گھڑی دا الارم موجود نہیں تو گھر دے کسی جی اور فرد نو ماں بہن بیٹی بیوین کہہ دے کہ میں لیٹ سو رہا ہوں، کہیں نماز نہ رہ جائے، نماز لی اٹھانا۔ اگر کوئی ایسا فرد بھی موجود نہ ہوئے، پھر وہ اس طرح کرے کہ اللہ کو دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ، میں لیٹ آیا، وہاں جلسے تو آیا، سفر تو آیا، محنت تو آیا، مزدوری تو آیا، پانی پونی اپنی واری پوری کر کے لا کے آیا، تو میں لیٹ سو رہا وہاں تو میں کمزور بندہ کہ ستا نہ رہ جاواں، اللہ جاگن دی توفیق دے دے۔ تو پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھے، یہ وقت دے مطابق الارم آ گیا، کھڑک گیا، یہ اٹھ گیا، بیوی نے گھر والے بچے نے جگا دیتا ہے، جس نے ذماری لائی سی، نماز پڑھے، خود بخود اٹھ گیا، سستی نو چھوڑے اور نماز پڑھے۔ فرماتے نے تینوں اس نے حربے استعمال کی تھے، کوشش کی تھی، لیکن اس لئے باوجود نہیں اٹھ سکیا، تو انہیں کوشش کی تھی، یہ اپنے اٹھن دے سارے انتظامات کر کے سویا ہے، لیکن نہیں جاگ سکیا، جدوں اٹھے دی نماز تا وہی وقت ہے اور نماز پڑھے۔ اگلی بات امام بن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ گھر دے کسی جین کوے اور نہ ہی الارم لگائے اور نہ دعا کرے، نہ دل نماز دا خیال رکھے، بلکہ بس اینا خیال کر لوے کہ میں اٹھاں گا 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھاں گا، یعنی یہ دل ذہن نماز نہ ہوئے اور سو جائے، ابن باز فرما دیں سون نالی بندہ کافر ہو جانا ہے۔ جدے ذہن چو ایمان چو نماز گئی، سمجھو دے وجود چو ایمان نکل گیا ہے۔ ایمان تاں قائم ہے کہ نماز پڑھ کے سویں، ایمان تاں قائم ہے اگلی نماز دا سوچ کے سویں، اگلی نماز دا پروگرام بنا کے سویں کہ میں نماز وقت پہ پڑھنی، لہذا اس نیت ارادے نہ پڑھ کے سو جائے گا تو معافیے نہ اٹھ سکے، تے جے ارادہ ہی کوئی نہیں، یا گھر دے کسے جین کوے کہ میں نے اٹھانا نہیں 8-9 بجے تک فلاں ٹائم تک میں فلاں جگہ جانا، میں ادھوں اٹھاں گا، میں اور سو رہا ہوں میں اٹھنا نہیں، تو سمجھو کہ بندے دا ایمان ختم ہو گیا ہے، مومن نہیں رہا۔ بے نماز جڑا ہے یہ اسلام اور دین کوئی تصور ہی نہیں۔ کچھ لوگ آئے نا حضور علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا اسلام قبول کرنا چاہنے، آپ نے انہوں نے اسلام سمجھایا، ارکان اسلام دسے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة دیاں گے، روزے رکھاں گے، حج کریں گے، لیکن نماز جڑی 5 وقت 24 گھنٹے پڑھنی ہے ذرا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ سن کوئی جی گنجائش دے ہو، جیڑی ساڑھے طبیعت دل چاہے کچھ پڑھ لانگے، اگر چھڑ دئیے تو کوئی گناہ مواخذہ نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیعت تے ہاتھ پچھا کر لو، جس دین چ نماز کوئی نہیں وہ تے دین ہی کوئی نہیں، دین بندہ ہی نماز نال۔ تسی سمجھتے ہو کہ بے نماز جڑا ہوندہ ہے ایسا جھگڑا ہے، جی میں تھوڑا جا فتوہ لاواں سخت گل کراں گا تو لوگ کئی ناراض بھی ہونگے، جڑے خاص کر نماز نہیں پڑھ دے وہ ناراض ہونگے، غصے جو ہونگے۔ میں بڑا سوچیا پیچھے بیٹھا رہا
بصیرت دا کیڑا پہلو بیان کرنا چاہیے سوچدا رہا پھر میں تھوڑے چہرے شیرے ویندا رہا میں چہرے تو کچھ محسوس ہو رہا سی کہ وچ کچھ بے نماز بیٹھن جڑے پڑھ دے کوئی نہیں کیونکہ چہرے تو یہ جڑے ہیں نا یہ نوری مخلوق یہ سمجھ آ جاندی انہاں دے چہرے اتنے نحوست نظر آ رہی ہوندی تے بے نماز بندہ اگر نمازی نو نظر نہ آوے تو سمجھو کہ وہ دی اپنی نماز خطرے چ نمازی بندے نو بے نماز بندہ تے انج دوروں نظر آ جانا چاہیے کہ بے نماز آ رہے ہیں بدبو آنی چاہیے محسوس ہونا چاہیے کہ بے نماز انسان آ رہے ہیں جویں بدبو آندی ہے نا کئی معاملات اسی طرح بدبو آنے بھی چاہیے دوروں پتہ لگے نیڑے لنگے ویکھو تو سمجھ آئے کہ بندہ بے نماز ہے وہ دا چہرہ دستا ہے کہ بندہ بے نماز ہے وہ دا متھا دستا ہے کہ بندہ بے نماز ہے وہ دے پیر دستن کہ بندہ بے نماز ہے وہ دے ہاتھ دستن کہ بندہ بے نماز ہے وہ دے کپڑے دستن کہ بندہ بے نماز ہے بے نماز سے بندہ جڑا ہے دوروں نظر آ جاندہ ہے خنزیر دوروں آ رہے ہوئے تو نظر نہیں آ جاندہ توجہ ہے ماشاءاللہ خنزیر کے دے ویکھے آجے اور خنزیر ویکھے آجے کہتے اے مکئی جو کہتے کمادہ جو نہیں نکلتا خنزیر وہ دوروں پہ کہ پتہ نہیں لگ جاندہ وہ خنزیر آ رہے ہیں بے نماز تو خنزیر تو بھی بیڑا ہے وہ تو سمجھ کیوں نہیں آندہ با خنزیر آ رہے ہیں انہوں نظر آنا چاہیے با بدبو پلید انسان آ رہے ہیں جدہ معبود کوئی نہیں اور آ رہے ہیں جدہ مذہب کوئی نہیں وہ آ رہے ہیں جدہ سنی اور وہابی کوئی نہیں وہ آ رہے ہیں اے وہ آ رہے ہیں جن کدے اللہ دے سامنے سجدہ ہی نہیں کیتا اے وہ آ رہے ہیں جدہ کھاندہ ہے انہوں سجدہ نہیں کردہ اے وہ آ رہے ہیں جدہ انہوں زندگی دیتی ہے انہوں سجدہ نہیں کردہ اے وہ آ رہے ہیں جنہیں انہوں صحت دیتی ہے انہوں سجدہ نہیں کردہ اے بدبخت وہ آ رہے ہیں جنہیں انہوں دنیا چلے آندہ ہے اس دا نافرمان آ رہے ہیں یہ وہ آ رہے ہیں جنہیں انہوں وال ماں دے پیٹ جناب اتنے مہینے رکھ کے پال کے دنیا چلے آندہ ہے یہ اس دا نمک حرام آ رہے ہیں وہ تو دوروں نمک حرامی انسان نظر آنا چاہیے بے نماز تو خنزیر تو وطر انسان نراز دے نہیں ہو رہے ہو جاؤ تو کی کر لو گے میرا دل کرتا ہے میں اینج کر جاؤں میں دوبارہ تُسی بھلا ہوئی نہیں بینوں چھڑو یارے تے سانوں پتہ کی کہہ گیا سانوں چھڑو اس واسطے میری اے سفر تو تے اے توڑے روڈ تو ان جان چھوڑ جائے گی نالے ہون تو چلو وعدہ پورا ہو گیا نا تے آئندہ پھر مہربانی ہو جائے گی تسی آکھو میں اینوں نہیں بلانا اس واسطے میں پوری طرح تو سنا کے جاؤں گا تسلی کر کے جاؤں گا بے نماز خنزیر تو بدتر انسان ایک میں واقعہ پڑھے ہے مفسرین دا انہیں قرآن دا واقعہ نہیں حدیث دا واقعہ نہیں ایک عالم دا واقعہ ہے وہ لکھ دیں کہ ایک ساڑھا دوست ہے پڑوس ہے گوانڈ انہیں خنزیر پالے ہویا سی اپنے دروازے دے باہر انہیں خنزیر بنے ہویا سی انہوں روٹی چھوٹی باندھا سی بڑے لوگ ایران ہوئے بندہ نیک ہے پارسا ہے نمازی ہے تلاوت کردہ ہے تو انہیں باہر خنزیر پالے ہوئے ہے حالانکہ کتا جیڑا گھر رکھنا بڑا نیک بندے واسطے عجیب محسوس ہوندہ ہے رحمت دا فرشتہ نہیں آندہ تے اس دے کتے تو بھی اتلا نجس جیڑا ہے خنزیر او پال کے باہر رکھے ہوئے ہے او دے کلو ایک باری کسی عالم نے سوال کر لیا تو سا ایک کم کیوں کیتا ہے پہلے صف دے نمازی اتنے نیک تے متقی تے برزگار اے خنزیر دروازے کے بننا اور انہوں پالنا اور انہوں روٹی پانی دینا اے توڑی گل سمجھ نہیں آئی انہاں کیا با جدوں میں گھروں نکلنا نا اگے ایک جگہ چوک ہے اتھے لڑکے بیٹھے ہوندے ہیں کوئی جوان بیٹھے ہوندے ہیں جڑے جوا کھیل رہے ہوندے ہیں تے بے نماز بے دین میں جدوں گھروں نکلتا نا تے سامنے میں انہوں نے نظر پہن دیئے تے میں دعا کیتی ہے یا اللہ میں گھروں نکلا نا میری نظر خنزیر تے پہ جاوے پہلے بے نمازہ تے نہ پاوے اس واسطے میں انہوں پالے ہوئے ہے پہلے اپنی نظر جڑی نا بہت ہی پلید نہ ہوئے بہت ہی گندی نہ ہوئے بہت دکھ نہ ہوئے تے میں خنزیر نو ویکھ لواں نہ بے نمازہ نہ ویکھا اتنے برے تسی کس واسطے دنیا چاہے ہو جو نماز نہیں پڑھنی تھے آئے کادے لئی ہو پیدا کادے لئی ہو بچے پیدا کرن لئی بچے تے خنزیران دے بھی تے کتیاں دے بھی تے 10 کتورے ہی کتی دے پچھے پھر دے ہوندے وہ اپنے پال دی بھی تے انہوں دودھ بھی پیوان دیئے انہوں دشمن تے سجن دی پہچان بھی دین دیئے انسان تے حیوان تے درندے دا فرق نماز نہ لے
جے نماز نہیں تو سمجھو کہ تسی درندیاں تو بدتر ہو. کیوں؟ کتا جس واسطے بنایا گیا کتا اپنی ڈیوٹی پوری پہ کرنا ہے. گدھا جس واسطے بنایا گیا ذمہ داری پوری پہ کرنا ہے. حیوان جس واسطے بنایا گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری پہ کرنا ہے. جڑی مجھ ویلے تے دودھ نہ دے وے انہوں ویچ چھڑ دے ہو با جس واسطے لئیے وہ کم نہیں پہ کر دی. گائے انہوں ویچ چھڑ دے ہو با جناب وہ نوی نہ ہوئے انہوں ویچ چھڑ دے ہو اس واسطے کہ جس کم لئی انہوں لے آئے کہ دودھ پیاں گے یہ کم نہیں پہ کر دی. جدے واسطے تسی جمعے ہو تساں کم نہ پورا کرو تے دسو تو انہوں کیڑی منڈی تے بیچ آئی. تساں کم کر دے ہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو انہوں تے رب نے بنایا ہی عبادت لئیے نماز لئیے. یہ تسی جمعے ہی نماز لئیے ہو دنیا چ آئے ہی نماز لئیے ہو. یہ تے بشری لوازمات نے ہر انسان تے نہ لگے ہوئے نے. تو ہاڈے اور حیوان اچ فرق کیے. کیا سویرے جانور اپنے دان تے بیل جوڑی وہ کھول دے نہیں؟ کیا وہ زمین چ نہیں جان دے کھیت چ نہیں جان دے جانور؟ وہ تے وہ چردے نہیں. چرن تو بعد دوپہر ویلے وہ آرام نہیں کرتے درختاں دے ہیٹھ. آرام کرن تو بعد پھر وہ چارہ نہیں کھان دے. چارہ کھا کے شام نو آکے کھرلی دے نال بہ نہیں جان دے. تسی بھی سویرے نکلو تے سارا دن کھیتی اور باڑی اور کام محنت مزدوری ملازمت کرو. شام دوپہر تسی بھی کھانا کھاؤ وہ بھی چارہ کھاوے. شام نو وہ بھی آ جاوے تسی بھی آ جاؤ. وہ کھرلی تے بہ جائے تسی چولہے کول بہ جاؤ. وہ بھی اپنے بچیاں نو دودھ پیوائے تسی بھی اپنے بچیاں نو کھانا کھلاؤ. تسی بھی آگے لیٹ جاؤ تھے وہ بھی لیٹ جائے اپنے کھرلی دے آس پاس. پھر درمیان ایسی کھڑے ہو گیا کیوں نہ کہیے اولائک کل انام بل ہم ازل. اے ہی بندے اے ہی بندے اے ہی جب بندے اینا ڈنگرہ نالو بدتر نے. کیوں؟ جس لئی وہ آئے نے انہا ڈیوٹی پوری کیتی ہے. جس لئی یہ آئے نے بدبخت ایویں جا کے سو گیا. نماز تو بغیر انسان نہیں. انسان دو کنہ دا نام نہیں بتی دندہ دا نام نہیں. یہ ساری چیزیں حیوانت بھی موجود. انسان نام ہی عبودیت ہے. عبدیت ہے نماز ہے عبادت ہے سجدہ ہے رکوع ہے قیام ہے. انسان بندے ہی نماز دے جا کے ذریعے جنہوں مسلمان کیا جاندہ ہے جنہوں انسان کیا جاندہ ہے. ذرا تصور کرو نکلو اپنے سارے وام و گمان و خیالات کہ بخشے جاواں گے اسی موائد اسی توحید پرست اسی قبر پرست نہیں. اسی کدے شرک نہیں کیتا اسی کدے پوجا نہیں کیتی قبران دی اسی کدے غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں دیتی اسی چڑھاوا نہیں چڑھایا اسی کدے بدعت نہیں کیتی. بدعت نہیں کیتی تے سنت کتھے رہ گئی نماز کتھے رہ گئی دین کتھے رہ گیا. تسی من دسو بے نماز بلا موائد ہوندہ ہے. بے نماز تو پرلے درجہ دا مشرک ہوندہ ہے. بے نماز دا تے معبود ہی کوئی نہیں. مشرک پھر بھی ہو دا کوئی نہ کوئی معبود تے ہے نا. قبر والا ہے یا حجر ہے یا شجر ہے یا درخت ہے. بے نماز دا تے معبود ہی کوئی نہیں. ہو کسے دی عبادت کردہ ہی نہیں. وہ دا معبود ہی کوئی نہیں. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میرا معبود کون ہے؟ اللہ. تیرا اللہ ہے معبود تو پھر سجدہ کر عبادت کر. لا الہ الا اللہ پہلی عبادت تو نماز ہے نا. جب نماز ہی نہیں تو الہ کا معنی کیا ہے؟ اگر نماز ہی نہیں تو معبود ہونے کا معنی کیا ہے؟ معبود اللہ ہے تو نماز اللہ کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں اگر سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو اس کی غلط فہمی ہے. میں جانتا ہوں علماء موجود ہے کہ اصطلاح اسلام میں کفر دونا کفر کی اصطلاح موجود ہے. وہ کس قسم کا کافر ہے؟ وہ ملت سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ مذہب سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے باقی احکام و مسائل کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں کی معرفت اور پہچان کے باوجود جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بے نماز کفر اختیار کر چکا ہے. بے نماز کو کافر کہا گیا ہے. بے نماز بے نماز بے نماز سمجھئے کہ ہمیشہ لئی جہنم میں رہے گا. اس کا قصور یہ ہوگا جرم یہ ہوگا. ذرا قرآن کے الفاظ فرمایا فی جنات یتسالون فی جنات یتسالون عن المجرمین ما صلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سبحان اللہ.
اللہ فرماتے ہیں اہل جنت سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین اللہ فرماتے ہیں اہل جنت جنت جان والے سوال کریں گے پوچھیں گے کنہ کولوں عن المجرمین مجرمین کولوں کہ ساڑا توڑا محلہ اکو شہر اکو پنڈ اکو ضلع اکو برادری اکو قوم اکو علاقہ اکو تسی جہنم اندر آگئے اسی جنت اندر آگئے توڑا جرم کیڑا ہے توڑا قصور کیڑا ہے سنیے جی ایتھے او مشرک ہوندے جواب اندر کی کہندے کہ اسی مشرک ہوندے ساں تاں جہنم اندر گئے اسی قبران دی پوجا کردے ساں تاں جہنم اندر گئے اسی بتان دی پوجا کردے ساں تاں جہنم اندر گئے اسی عیسائی مذہب اندر ساں تاں جہنم اندر گئے اسی ہندو یا مجوسی ہوندے ساں تاں جہنم اندر گئے ساڑا ہے قصور و جرم اسی سود خور ساں تاں جہنم اندر گئے ساڑے اندر اے گناہ تاں جہنم اندر گئے سنیے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر تسی سقر اندر کیوں آگئے سقر ایک جہنم دی وادی دا نام میں وہ کیڑی وادی ہے پر لوات للبشر اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی وادی ہے اتنی سخت وادی ہے وادی اندر گڑے اندر گرنا تو دور دی بات ہے او دے نیڑوں لنگ جائیے تے جلد گل کے انجی وجود تو گر جان دی نیڑوں لنگی ہے نا نیڑوں تے چمڑا ایویں گل کے تے ایویں تپ کے تھلے گر جاتا ہے اتنا سخت گڑے سقر وہاں پڑے ہیں بے نماز پوچھا گیا تم سقر میں کیوں آئے جواب قالوا لم نک من المصلین قالوا لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سی پڑھتے نماز پڑھن دی وجہ تو اس مقام تے آ گئے جہنم دی وادی سقر اندر جائے گا کون جڑا بے نماز ہوئے گا سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میری امت دا بے نماز ہوئے گا فرعون نال جہنم اندر جائے گا دسو اس تو اچھا کوئی کافر ہے او دا نام لو تو اسی کافر کہندے ہو میں گیس تو وڈا چوٹی دا کافر تا فرعون ہے نا تو او دے نال جانا ہے جتے فرعون نے جانا ہے اس وادی جانا ہے جتے فرعون نے جانا ہے تو اس گڑے چونا ہے جتے فرعون نے ہونا ہے تو فرعون دے نال جہنم میں چونا ہے نال دوسرا قرون ہونا ہے بیلیاں دے نا سنو کہاں پھر رہے ہو آل الحدیث کے ساتھ کس گھر میں پھر رہے ہو تمہاری ماں اہل حدیث ہے باپ اہل حدیث ہے گھر تمہارا اہل حدیث کا ہے ان کے ساتھ پھرو دنیا میں سنو جہنم کے اپنے بیلیوں کا ساتھیوں کا نام سنو بے نمازو آج اسی وقت توبہ کر لو تمہارا بیلی جہنم انتظار کر رہا ہے جس کا نام فرعون تم اس کے ساتھی ہو اس گڑے جانا جائے جتے فرعون ہے جتے قارون ہے جتے شداد ہے اپنے دوستوں کے نام تو سنو اللہ کی پناہ مانگو حمان ہوگا ابی بن خلف ہوگا یہ 5 چوٹی دے کافر جڑے گڑے چھوڑیں گے اتھے بے نماز ہوئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی اتنے سارے لوگ ہوں گے قیامت والے کثرت ہوئے گی لوگاں دی تو سکی میں پہچانو گے کہ ہے توڑا امتی آ رہے ہے توڑا غلام آ رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک کھلا میدان ہوئے اس کھلے میدان اندر سیاہ رنگ دے گھوڑے ہون ساری سیاہ رنگ دے گھوڑے ہون انہاں گھوڑیاں سیاہ اندر ایک گھوڑا 5 کلا ہوئے جدے ماتا سفید ہوئے جدے چاروں پاؤں سفید ہون کیا دوروں نہیں پہچانیا جائے گا کیوں نہیں محبوب جی اتنے سارے کالے گھوڑیاں اندر ایک گھوڑا اگر 5 کلا ہوئے دوروں پہچانیا جائے گا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا امتی قیامت والے دن دوروں پہچانیا جائے گا وضو دی برکت نال جنہیں وضو کرنا نہیں انہیں حضور دی امت چوٹھنا ہی نہیں جنہیں نماز نہیں پڑھنی ادھر حشر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جو نہیں ہوئے گا حضور نہیں پہچانن گے حوض کوثر دا جام نصیب نہیں ہوئے گا کیوں فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربک ونہار، اے میرے محبوب جی حوض کوثر دے ساقی تسی ہو، نماز پڑھتے رہنا، بے نماز بندہ حوض کوثر تے نہیں جا سکے گا، بے نماز بندہ شفاعت رسول دا حقدار نہیں رہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو دوستو جنہیں شادی نماز نہیں پڑھی اللہ کو پناہ منگو توبہ کیجئے، نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے، اپنے بارے حدیث سنیے، شادی نماز چھوڑنے والے واسطے حدیث سن لیجئے اور توبہ کیجئے، وضو کر کے جان نہیں گھر پہلے نماز پڑھیے، سجدہ کیجئے، پھر جا کے سونا، کہیں بے نماز چھوڑ کے نہ سو جانا، مرو گے تو بیمان ہو کے مرو گے، مرو گے تو کافر ہو کے مرو گے، نماز پڑھ کے سونا، وضو کر کے نماز پڑھ کے سونا۔ سنی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کردہ ہے، میرا دل کردہ ہے شادی نماز دا ویلا ہوئے، سنو حدیث پاک فرمایا عشاء دا وقت ہوئے میرا دل کردہ ہے، عشاء دا ویلا ہوئے، عشاء دے میں مؤذن کما اذان دے وے، مؤذن دے وے اذان، پھر نماز دا وقت ہو جائے، جماعت دا وقت ہو جائے، میں کسے صحابین کما کہ وہ جماعت کروائے، وہ جماعت کروائے تے میں مدینے نکل چلا، ہر گلی اندر، ہر مسلمانہ دے گھر اندر، ہر صحابی دے گھر اندر، ہر مومن دے گھر اندر میں چکر لاواں، جیڑا عشاء دی نماز مسجد جماعت ہو رہی ہوئے تے جیڑا گھر ہوئے نماز بندہ تے مسجد چنا آیا ہوئے، میرا دل کردہ ہے او دے گھر نو میں اگلا دیا۔ حضور فرما دے میں اگلا دیا اس دے گھر نو، اگلا دے قابل او گھر جدے گھر اندر نماز نہیں، جہنم دا گڑے او گھر جدے گھر اندر نماز نہیں، بیماریاں دی اماج گائے او گھر جدے گھر اندر نماز نہیں، شیطان دا گھر جس گھر اندر نماز نہیں، او جناب نحوست دا گھر جدے گھر اندر نماز نہیں، او گھر بے دینہ دا گھر جس گھر اندر نماز نہیں، او گھر کافران دا جس گھر اندر نماز نہیں، او دنیا چلتے پھرتے جہنمی نے جنہ دے گھر اندر نماز نہیں، او گھر بیماریاں تے شیاطین دا گھر جس گھر اندر نماز نہیں، او منحوس لوگاں دا گھر جس گھر اندر نماز نہیں، انتہائی برے لوگاں دا گھر جس گھر اندر نماز نہیں، او فحاش بے حیا لوگاں دا گھر جس گھر اندر نماز نہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیاں دی جڑے او گھر جس گھر اندر نماز نہیں، لڑائیاں دا گڑے او گھر جس گھر اندر نماز نہیں، جھگڑے دا گڑے گھر جس گھر اندر نماز نہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا دل کردہ ہے، کس دا دل کردہ ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ رحمت للعالمین نے لیکن دل کردہ ہے اس گھر نو اگلا دیا۔ ایک اور حدیث سنو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نماز اثر رہ گئی، آپ نے فرمایا جی نماز اثر رہ گئی، نماز اثر رہ گئی، نماز اثر فوت ہو گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا ساری نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر نماز اثر دی جڑی وسطیٰ درمیانی نماز، فجر اور ظہر مغرب اور عشاء درمیان والی نماز، نماز اثر، فرمایا اس نماز دی خاص حفاظت کرو نہ دی سننا۔ آپ نے فرمایا جی دی نماز اثر رہ گئی، اگر توہاڈے وچوں آج کسے دی رہ گئی ہے تو اللہ کو پناہ مانگے، حدیث سنیے، حدیث سنن تو بعد توبہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اثر جی دی رہ گئی، سورج ہو گیا غروب، نماز اثر ہو گئی فوت، او ایویں سمجھے جویں او دی ساری اولاد مر گئی، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، مال مر گیا، جانور مر گئے، گھر کچھ نہ رہا، اکلا آپ ہی رہ گیا ہے جی دی نماز اثر رہ گئی۔
اس طرح سمجھ نہیں آئی تو اس طرح ذرا جانی ایویں بندہ بیٹھا ہوئے اچانک کوئی بندہ آوے کہے یار تو اتنے بیٹھا سنے تیرے گھر تیری ساری اولاد تیری بیوی تیرے بچے تیرا مکان تیرے مال تیرے جانور ایک بھی نہیں رہا مر گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جال دسو اس بندے دا ہوش حواس قائم رہے گا وہ بندہ کی سوچے گا کہ میں تے جیندہ دنیا چ مر گیا میرے بچے بچیاں مر گئے میری بیوی مر گئی میرا گھر ختم ہو گیا میرا مال تباہ ہو گیا حضور نے فرمایا جتنا ایدہ غم میں ایویں سمجھے جدی اثر رہ گئی وہ سب کچھ مر گیا ہون تسی آپ سوچو کسی دی کوئی شے رہ گئی یا اثر رہ گئی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ بے نماز بندہ منافق بندہ ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ سنیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ویلے انہاں نمازیاں واسطے بربادی انہاں نمازیاں واسطے جہنم دا گڑے انہاں نمازیاں واسطے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے پاس آس پاس صحابہ کرام موجود نے اچانک کوئی شے گرن دی آواز آئی جویں اتوں کو شے تھلے نو آوے گرے تے کھڑک پیدا ہوندہ ہے اینج دی آواز آئی صحابہ کرام نو حضور نے پوچھا میرے صحابہ اے آواز سنی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آواز تے آئیے کوئی شے گریے لیکن اے پتہ نہیں کیڑی شے گریے کتھو آواز آئیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے جہنم دے وچ ایک پتھر گریا ہے آج وہ جہنم دی تیج پہنچی ہے آج تو 70 سال پہلے آج تو 70 سال پہلے اللہ نے جہنم ہی پتھر سٹوایا سی آج جو جہنم دی تیج اندر پہنچی ہے جہنم اتنی گہری ہے جہنم اتنی گہری ہے اتوں کھلو کے پتھر سٹیے تے 70 سال بعد تیج پہنچتا ہے اس گڑے دا نام جدے ہوتے کھلو کے پتھر سٹیے تے 70 سال بعد تھلے پہنچے اس گڑے نو ویل کیا جاندہ ہے اللہ اندہ فویل للمصلین او جہنم دا گڑے ویل نمازیاں واسطے بے نمازاں لئی نہیں نمازیاں واسطے کیڑے نمازی الذین ہم عن صلاتہم ساہون جڑے بے وقت نماز پڑھ دینے وقت تو ٹال کے نماز پڑھ دینے جڑے فجر دی دوپہر ویلے پڑھ دینے عصر دی سورج پیلا ہو جائے پھر پڑھ دینے ہر نماز لیٹ پڑھ دینے نماز سنت دے خلاف پڑھ دینے نماز اپنی مرضی نال پڑھ دینے اپنے طریقے نال پڑھ دینے سنت دے خلاف پڑھ دینے وہ جہنم دے گڑے اندر جانگے جڑے لیٹ پڑھ دینے جہنم دے گڑے اندر جانگے پھر سنو جڑے لیٹ پڑھ دینے جہنم دے گڑے اندر جانگے جڑے سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے گا جہنم دے گڑے اندر جانگے تے جڑے پڑھ دے نہیں جڑے پڑھ دے ہی نہیں جڑے پڑھ دے ہی نہیں جڑے پڑھ دے نے سنت دے خلاف او جہنم اندر جڑے پڑھتے نے وقت ٹال کے او جہنم دا اندر تے جڑے پڑھتے نہیں دسو کیڑے گڑے اندر جتے فرعون پہ ہے جتے حمان شداد پہ ہے بے نماز دی شفاعت نہیں ہونی بے نماز نے جہنم اندر جانا ہے جنت دا داخلہ اس لئے باندے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرما معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی اے معاذ تسی یمن جا رہے ہو سب تو پہلے توحید دعوت دینا یہ توحید من جان پھر نماز دا حکم دینا نماز تو بغیر بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث سنیے اسلام دے 5 ارکان نے پہلا کلمہ دوجا نماز ایک اور حدیث سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ لی اور زکاة ادا کر لی انہیں ساڑھے تو اپنی جان تے عزت مال محفوظ کر لیا ہے او دی جان محفوظ ہے جیڑا نماز پڑھ دا ہے اسلام اندر جیڑا نماز نہیں پڑھ دا اسلامی حکومت دی ذمہ داری ہے یہ شکر کرو حکومت اسلامی نہیں شکر کرو اسلامی حکومت نہیں پہلے عمران خان دی آئی تے ہون کی دیئے پہلی تے راضی ہو یا ہون آلی تے راضی ہو اے من پھسے پھسے لگے دے ہو دونگا پاسے دعا تے راضی ہو جا دینا دعا تے اسی راضی کوئی ہاں پچھلا ہوا دعا تے راضی نہ ہو تو دعا تو بچ لو توجہ ہے ماشاء
پہلے جڑا ہی نا وہ سوندا ہی جو سوندا ہی تے 2 بجے اٹھدا ہی بچوں لنگ گئی کیڑی نماز چلو دعا کرو اللہ سارا نمازی بنا اور ادو تک حدیث ہو تسا کامیاب نہیں ہونا اور نہیں تسا غالب آنا نہیں تھوڑی قوت مضبوط ہونی جدوں تک تسا ووٹ جماعت تے کہن تے کاسٹ نہیں کرنا تسا انجی رہنا ہے یا کسے دے نوکری کرنی یا کسے دی نوکری کرنی چاہتے ہو غلبہ تو ایک ہی راستہ ہے کہ جماعت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو جہاں جماعت کہے وہ کر لو انشاءاللہ وقت آئے گا اہل حدیث کو اللہ قوت اور غلبہ ضرور دے گا کچھ ہی کہو انشاءاللہ سنیے غور فرمائی اسلامی حکومت فرض ہے جڑا بے نماز اس کو پابند کرے نماز کے لیے حکم دے جاری کرے نظام صلاۃ ناکا نفاذ کرے نماز کے اوقات میں کاروبار بند کرنے کا حکم جاری کرے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان کہلاتا ہے اسلامی حکومت پر ذمہ داری ہے اس کو نماز کی تلقین و حکم کرے اگر نہیں پڑھتا توبہ نہیں کرتا تو اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اسلامی حکومت قتل کر دے توجہ ہے تو پھر فائدہ نہیں بھی اسلامی نہیں فائدہ نہیں تو اڈا کہ اسلامی نہیں اسلامی نہ ہوئے آتے تو سا جلسہ سننا ہونا ہی تو سا آگا پہنچیا ہونا ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت و زمانہ خلافت اندر ابتدائی ایام اندر کچھ لوگاں نے زکاة دین تو انکاری ہو گئے اسی اسلامی حکومت نو زکاة جمع نہیں کراواں گے مانی نے زکاة حضرت صدیق نے فرمایا تلوار سوا جناب لشکر تیار کرو جڑے جڑے لوگ ایک بکری یا ایک رسی بھی زکاة اندر دین دے سن نبی علیہ السلام دے زمانے اندر اگر میرے کو زمانے اندر روکن گے میری تلوار فیصلہ کرے گی حضرت عمر کھڑے ہو گئے فرما امیر المومنین وہ کلمہ پڑھ دینے نماز پڑھ دینے تُسی کیویں قتل کرو گے صرف زکاة دی بنیاد اس توجہ فرمانا روایت صحیح البخاری اندر کلمہ پڑھ دینے نماز پڑھ دینے جنہاں زکاة روکیے 2 کم کر رہے ہیں کیڑے کلمہ پڑھ دینے تے نماز پڑھ دینے نمازی بندے نو تے کلمہ پڑھنے والے نو کیویں قتل کرو گے حضرت صدیق نے فرمایا عمر اسلام اندر آگے بزدلی دکھا رہے ہو کفر اندر دلیر ہوندے سو جیڑا بندہ نماز و زکاة اندر فرق کرے گا صدیق دی تلوار فیصلہ کریں گی جیڑا بندہ نماز زکاة اندر فرق کرے گا کی معنی جویں زکاة روکن والا واجب القتل ہے ایویں بے نماز بھی جو بے نماز جو زکاة اور نماز اندر فرق کریں گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں جیلے پا دیتا جائے جب تک توبہ نہ کرے جیل چو باہر نہ کٹیا جائے جیل اندر ہی گل جائے سڑ جائے مر جائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے اس بندے نو قتل کر دیتا جائے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے بے نماز مر جائے تو دا جنازہ نہ پڑیا جائے ان مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہ کیتا جائے بے نماز بندے نو کرلی اندر پاگے یا کسے شہریڈیو تے پاگے وہ دے اگے کوئی گدہ یا کوئی چیز جو کے انہوں ایویں جا کے کسے گڑے اندر سوٹ کے تو مٹی پا دیتی جائے وہ اتنا منحوس و پلی دے کے بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہ کیتا جائے انہوں ایڈی وڈی سزا ملنی ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن نہ کیتا جائے انہوں کتے بار دفن کیتا جائے لوگوں بے نماز ہون تو اپنے آپ نو بچا لو میرے توڑے محبوب علیہ السلام غزوہ خندق دے موقع تے آپ دی نمازاں 5 جناب رہ گئیاں زور اثر مغرب شاہ فجر جنگ دے دوران غزوے دے دوران کافران دے سامنے کھڑے رہے 5 نمازیں حضور کی اور صحابہ کی قضا ہو گئیں جدوں جناب جنگ دا موقع ختم ہویا ہے آپ نے فرمایا آؤ میرے صحابہ قضا شدہ نمازاں پڑھیے تکبیر صحابہ کہندے گئے آپ ترتیب دا نمازاں پڑھان دیں گے زور پڑھائی اثر مغرب عشاء فجر 5 نمازاں حضور نے قضا شدہ کٹھیاں پڑھائیاں تے نال جڑے الفاظ کہنے ہو بڑے کمال دینے آپ نے فرمایا میرے اللہ انہاں لوگاں دیاں قبرانوں جہنم دی اگ نال بھر دے جنہاں نمازاں لیٹ کیتیاں نے جنہاں ساڑیاں نمازاں لیٹ کیتیاں نے جنہاں سانو نماز نہیں پڑھن دیتی ساڑی نماز
نماز لیٹ ہو گئی، اے اللہ انہاں کافران دیاں قبرانوں جہنم دی اگ نال بھر دے، جے دی وجہ تو نماز لیٹ ہو جاوے۔ میں کیوں نہیں آیا مسجد اندر، مہمان آ گئے، بھائی تسی کیوں نہیں آئے مسجد اندر، میری نماز رہ گئی، قضا ہو گئی مہمانہ دی وجہ تو۔ اللہ انہاں بندیاں دی قبرانوں اگ نال بھر دے جنہاں دی وجہ تو نماز لیٹ ہو جائے۔ وہ مہمان جڑے آئے نے وہ سکھ نے یا کافر نے یا مسلمان، جیتے مسلمان نے تے تو آ بھی مسجد اندر آئے اور تیرا مہمان بھی مسجد اندر آئے۔ ساری خدمت نماز تو بعد بے نماز واسطے کاروبار چھوڑ دو، نماز واسطے مہمان چھوڑ دو، نماز واسطے ساری دنیا نو چھوڑیا جا سکتا ہے، نماز نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ کہتے یاد آئے حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے والد محترم خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے سن، اسی کماد لا رہے گنا لگا رہے، وہ خطبہ جمعہ دین دے سن، اذان جمعہ ہو گئی، جو ہی پہلی اذان دی آواز آئی حافظ عبداللہ محدث روپڑی فرماتے رہے میرے والد محترم کہنے لگے عبداللہ ایتھے جوڑا داند جڑے جوڑا بیل اینن ذرا روک دے ایتھے ختم کر دے انہاں دی پنجالی کھولنے، آؤ چلو چلیے جمعہ پڑھائیے۔ فرماتے رہے ابا جی چلے گئے میں نے حکم دیں گے، میں کیا کنال ڈیڑھ کنال جگہ رہ گئی ہے، حجی ابا جی جان گے اذان ہوئے گی پھر خطبہ ہوئے گا، اینیاں تک میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے رہے گنا باقی لگا کہ میں آیا، جو ہی مسجد دے اندر پہنچیا تے ابا جی نے ویکھ لیا خطبہ دوجا پڑھ رہے سن، فرمان لگے عبداللہ لیٹ آئے ہیں، ابا جی وہ جڑا کماد رہ گیا سی کنال پار چاہو میں جگہ پوری کر کے آیا۔ فرما اچھا نماز ہو گئی، سامنے بندیاں دے بولا لے عبداللہ آگے آ جاؤ سارا کماد پٹ دیو، پورا ایکڑ پٹ دیو، جڑا جمعے دے دوران کماد لایا ہے میں نے کوئی پتہ نہیں کتھوں شروع ہویا ہے کتے ہو ختم ہویا ہے، لہذا میں اپنی اولاد نو حرام نہیں کھوانا چاہنا۔ قرآن کہندہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن کہے کاروبار بند کرو تو حل جو ہی رکھے نے، لہذا میں او کماد و گنا اپنی اولاد نو نہیں کھوانا چاہیدہ کچاندہ، کماد پڑھ دیتا گیا۔ بیٹا عبداللہ محدث روپڑی پھر پڑھے ہیں حرام نہ کھوایا اپنی اولاد نو، نماز دے اوقات اندر سن لیجئے اذان دی آواز تو بعد کاروبار حرام ہو جاندہ ہے، زمیندارہ حرام ہو جاندہ ہے، سارے کم حرام ہو جاندے نے۔ ایک حدیث سنو جو صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں دوران جمعہ مسجد مدینہ پاک جلان ہویا ہے کہ پورے مدینہ اندر دانے دی کہاں تو قلت آٹے دی قلت بنی ہوئی ہے کہ منڈی اندر دانے آگئے، منڈی اندر کہاں جناب کہاں دے دور اندر منڈی اندر آٹا پہنچ گیا ہے۔ جدوں آٹے دی آواز آئی صحابہ اکرام فرماتا سوچے یہ اسی ایتھے جمعے چ رہے نا خطبہ سن دے رہے حضور دا تے دانے وک جان گے آٹا وک جائے گا، پھر پتہ نہیں شام تو کدوں قافلہ آئے گا، لہذا جمعہ دا خطبہ تے حجی حضور دینا ہے تے دین دے رہن گے اسی دانے رکھ کے آٹا لے کے واپس آ جائیں گے۔ ایک صحابی اٹھتا گیا جمعے دے دوران خطبے دے دوران جا کے دانے لے کے آٹا لے کے جتے جتے جگہ لبدی رکھ کے واپس آ گئے۔ ٹوٹل حضور دے سامنے 12 صحابہ رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ جدوں واپس آئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کدھر گئے سو؟ فرمایا محبوب جی ایویں آٹا دانے آئے اسی او لے کے رکھ کے واپس آ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ سن لو اللہ دا شکر ادا کرو 12 صحابہ میرے سامنے بیٹھے رہے، اللہ دا شکر ادا کرو 12 صحابہ بیٹھے رہے، اگر اے بھی 12 اٹھ جاندے آج مدینے اندر اسمان تو آگ برس دی، آج مدینے اندر اسمان تو آگ برس دی، پورے مدینے کوئی زندہ نہ رہندہ۔ کیوں؟ فرمایا میں خطبہ دے رہا ساتھ اور تسی جا کے کاروبار کر رہے ہو، لوگوں شکر ادا کرو۔ 2-4 بزرگ امام دے کھڑے ہون تو پہلے آ جاندے نے، وگرنہ پورے پنڈ اندر اللہ دا عذاب آ جائے۔ کیوں نہیں وقت دے موسم تے بارشاں ہونیاں، کیوں نہیں فصلہ اندر اتنا بھی اتنا دانا نکلنا، تو آڑے جمعے چھوڑن دی وجہ تو کوئی
1:30 بجے آندا ہے کوئی آدھے خطبے چاہنا ہے جان دو اہل حدیث دا کیتا ہے جمعے دی اذان تو پہلے پہلے مسجد اندر پہنچنا فرض ہو جانا ہے امام دے کھڑے ہون تو پہلے ممبر تے جدوں امام کھڑا ہو کے الحمدللہ کہندا ہے اس تو بعد کسے بندے دا نام رجسٹر جمعہ اندر درج نہیں ہوندا او دا نام جمعہ پر ادا کرنے والے فضیلت والے رجسٹر اندر انہاں دا نام نہیں جاندا اسے دا نام جاندا ہے جڑا اذان تو پہلے پہلے امام دے کھڑے ہون تو پہلے پہلے مسجد اندر پہنچ جانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ جمعے والے دن میچ کھیلنے والوں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا جمعے والے دن کھیل رکھنے والوں جمعے والے دن میچ رکھنے والوں جمعے والے دن کوئی میچ کبڈی دا یا کرکٹ دا یا کسے والی بال دا کسے کھیل دا میچ رکھ کے جمعہ ضائع کرنے والوں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ سبحان اللہ جمعے دی نماز ترک نہ کرنا جمعے دا خطبہ ترک نہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دے 3 جمعے رہ جان او دے دل ہوتے منافق ہون دی مہر لا دیتی جاندی ہے ہر 8ویں دن قرآن سننا فرض ہے ہر 8ویں دن خطبہ سننا فرض ہے ہر 8ویں دن قرآن پاک عالم دے قریب بینا فرض ہے یہ دے عالم 8ویں دن عالم نال ملاقات نہیں سمجھو بندے دا دل پتھر ہو گیا ہے 8ویں دن عالم نال ملاقات 8ویں دن عالم دے قریب بہنا عالم دا خطبہ سننا فرض ضروری ہے امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تے فرما کر دے سن اگر پہاڑ دے اوپر عالم رہندہ ہوئے تے بستی نیچے ہوئے تے بستی دے ہر انسان تے لازم ہے عالم نو روزانہ ملن جائے وگرنہ گمراہ ہو جان گے فتنہ دا شکار ہو جان گے اور اگلی بات سن لو جی میں تسی آندو ایس پنڈ چ نہیں رہنا کیوں ایتھے حکیم کوئی نہیں ڈاکٹر کوئی نہیں اسپتال کوئی نہیں سکول کوئی نہیں اس بستی اندر مستند عالم نہ ہوئے اس بستی اندر رہنا بھی جائز نہیں وگرنہ ایمان ختم کر بیٹھو گے فتنہ دا شکار ہو جاؤ گے اتے رو جتے مسجد ہے اتے رو جتے مدرسہ ہے اتے رو جتے عالم مضبوط رہنا ہے تاکہ توڑا علم توڑا عقیدہ تو محفوظ رہے اور فتنہ تو محفوظ رہو وگرنہ فتنہ جی میں تصویر ٹوٹ دی ہے تے دانے گر دینے اینج فتنہ گر رہنے کوئی قادیانیت دا فتنہ ہے کوئی انکار حدیث دا فتنہ ہے کوئی الہاد دا فتنہ ہے کوئی اللہ دے انکار دا فتنہ ہے کوئی قرآن پاک دے انکار دا فتنہ ہے کوئی صدیق عمر عثمان و علی دے ایمان دے انکار دا فتنہ ہے کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی شان دے خلاف فتنہ ہے کوئی جناب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی شان دے خلاف فتنہ ہے کوئی آل رسول اہل بیت دے خلاف فتنہ اٹھیا ہے ان سارے فتنہ دا علاج مسجد اور مدرسہ اور عالم دے قریب رہیے عالم دے قریب رہن دا معنی ایک اے بھی ہے ایک 8ویں دن قریب بیٹھ کے پورے دا پورا امام دا اول تا آخر خطبہ سنیے وگرنہ دل تے نفاق دی مور لگ جائے گی یہ تو مور لگ جائے گی پھر فتنہ دا شکار ہو جاؤں گے کوئی کسے فتنہ دا شکار ہو جائے گے کوئی کسے فتنہ دا شکار ہو جاؤں گے ان سب فتنوں کا علاج ایک ہی ہے کہ نماز پڑھیے نماز دا اہتمام و انتظام کیجئے ایسی بستی جو رہنا جائز نہیں جہاں مسجد اہل توحید الحدیث کی مسجد نہ ہو وہاں مت رہیے یا اپنی مسجد بنائیے چوپڑی کی بنا لیجئے
خیمے کی بنا لیجئے، کرائے پہ جگہ لے کے بنا لیجئے، اپنی بیٹھک کو عارضی مسجد بنا لیجئے، اپنے ساتھ جناب جہاں جانور باندھتے ہو اس کے ساتھ کو 2-4 مرلے جگہ صاف کر کے پاک کر کے وہاں مسجد بنا لیجئے، خیمہ لگا کے مسجد بنا لیجئے، چھپر ڈال کے مسجد بنا لیجئے، مت کسی معاون کا، کسی مالدار کا، کسی تنظیم کا مت انتظار کیجئے، مسجد کے بغیر نہ رہنا، اولاد بگڑ جائے گی، نسلیں بگڑ جائے گی، جنگل بھی ہو مسجد ہو، ڈیرہ بھی ہو مسجد بھی ہو، بکریاں چرا رہے ہو جنگل میں اذان کہہ دو اور انتظار کرو نمازیوں کا، اگر کوئی جنگل میں نہیں آتا اللہ آسمان سے فرشتے اتار کے تمہارے مقتدی بنا دے گا اور تمہیں فرشتوں کا امام بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، سید سفتین شاہ نقوی، سید سفتین شاہ نقوی، نعرہ تکبیر۔ اون فی سلاب گئی اون جائیے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اے پرے پڑھا دو امانت واڑی پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہاں نمازاں نو سنبھال لے ہے، نماز دی حفاظت کر لی ہے، نماز نو سنبھال لے ہے، وہ کامیاب ہو گئے جنہاں نماز نو سنبھال لے ہے۔ نماز گئی تو سمجھو کہ بندے دا ایمان گیا ہے، نماز نال ایمان قائم رہے گا، نماز نال ایمان قائم رہے گا۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، اتنا اونچی کہو کہ شیطان نس جائے۔ سیدنا عمر، کیوں سیدنا عمر دنا سنا نال تے شخصیت جس گلی چوبے ہو تو شیطان نکل جاندہ ہے۔ سیدنا عمر، اونچی کہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجسٹر بنا کے رکھے آسی، سویرے فجر تو بعد ایک دن حاضری لین لگے، صحابہ حاضری لین دے سن، امیر المومنین سیدنا عمر حاضری فلان شاہد فلاں بندہ موجود ہے، فلاں بندہ حاضر ہے، اٹھ کے کھڑا ہوندہ، جی لبیک میں حاضر، میں حاضر، میں نماز اندر موجود، نماز اندر موجود۔ اپنی مسجد دا رجسٹر بنائیے، عالم لئے ضروری اپنے نمازیاں دا رجسٹر بنائے، اپنے جماعتیاں دا رجسٹر بنائے، حاضری لگایا کرے، جڑا نہ آئے او دے گھر اندر جایا کرو، 2-4 اکٹھے ساتھی ٹر جایا کرو، نماز 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 دی فکر کرو، نماز دی کمیٹی بناؤ، صلاة دی کمیٹی بناؤ، نماز دی تلقین کرو، گھرنج پھرو نماز لئی، سمجھاؤ بچیاں نو نماز لئی، اولاد نو بوڑیاں نو نماز لئی، جڑے چوکاں چرامج بے نماز تاش تے جوا کھیر رہے ہوندے نے، انہاں کل کھڑے ہو کے نماز دی نصیحت کرو، نماز دواز کرو، سمجھاؤ نماز، حاضری بناؤ، رجسٹر بناؤ، جوے کوئی قصور و غلطی کرے انہوں روک دے اور ٹوک دے میں بے نماز تو بڑا گناہ کیڑا ہو سکتا ہے، انہوں سمجھاؤ منکرات اس تو بڑا منکر کم کیڑا ہو سکتا ہے۔ من را منکم منکرن، جڑا برائی ویکے بے نماز ہونے تو بڑا برائی کیڑی ہو سکتی ہے، ہاتھ نہ روکو، ہاتھ نہ نہیں روکے تے زبان نال جاؤ سمجھاؤ، حاضری لگاؤ، جڑا جماعتی نہ آئے وہ دے گھر جاؤ، ہو سکتا ہے بیمارے، ہو سکتا ہے کسے دکھ اندر تکلیف ہو پرشانی اندر۔ سیدنا عمر نے حاضری لائی نماز فجر اندر، ایک جوان غیر حاضر آپ تشریف لے گئے وہ دے گھر اندر، امیر المومنین اے اللہ ریاست مدینہ اینج دی بنا دے، یا اللہ اینو ریاست مدینہ آندے نے ایتے تے جڑا بنانا لے او بھی نماز نہیں تے جڑے تھلے نال نے او بھی بے نماز نے تے اذان مغرب دیئے تے ہو فجر دی رہی ہے۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ساڑی دعا سنیے، دعا کرو اللہ دوبارہ اینج دی نوست تو ساڑے ملک نو محفوظ فرمائے۔ سیدنا عمر، اچھی کہو سیدنا عمر، آندرہ مل کے کہو سیدنا عمر، ترہ پیار نال محبت نہ گونج پہ جائے۔ سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دروازہ کٹ آیا اس بندے دا جڑا نماز فجر تے حاضر نہیں ہویا، وہ دی والدہ دروازے تے آئی، پوچھیا ماما جی تو آڈا بیٹا نماز فجر تے نہیں آیا؟ فرمایا اس سو گیا ہے، رات نو دیر تک عبادت کردہ رہے ہے، فجر تو پہلے لیٹے ہے، تہجد پڑھ کے تے سو گیا ہے، اٹھ نہیں پایا۔ فرمایا اماں جی بیٹے نو کہہ دینا اس تہجد دا کی فائدہ جے فجر جماعت رہ جائے، لہذا بیٹے نو پابند کرو نماز تے پہنچے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے پہنچے نے، لہذا نماز دی فکر کرو۔ شیطان نماز تو ہی تے نسنا ہے، شیطان نو سجدہ کیا گیا سی نہیں کیتا، ہمیشہ نہیں دھدکاریا گیا ہے، اللہ دربار چولان تھی قرار پا گیا ہے۔ 700 واری اللہ نماز دا حکم دیتا ہے، جڑا نہیں پڑھنا دسو کیڑے کھاتے اندر جائے گا۔ تسی زنا تو بچ دے ہو اور ڈرتے ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ بدکار ہوئے، لیکن سن لو زنا تو بڑا گناہ ہے نماز نو چھوڑنا، شراب تو ڈرتے ہو نہیں جے پیندے اللہ محفوظ فرمائے، لیکن شراب تو وڈا گناہ ہے بے نماز ہونا، قتل تو بچ دے ہو کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سن لو اس تو وڈا گناہ ہے بے نماز ہونا۔ یہ جڑے سارے گناہ ڈرتے ہو انہا تو بڑا گناہ بے نماز ہونا، لہذا نماز پڑھئے، نماز نو سنبھالیے، نماز پڑھئے ضرور پڑھئے، لیکن اگلا پہلو میں شروع کرنے لگا، نماز ضروری ہے لیکن نماز اندر سنت رسول بھی ضروری ہے، نماز ضروری ہے لیکن سنت رسول ضروری ہے۔ نماز انج پڑھنی ہے جمیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھئے، وہ وقت پہ ایسے ٹال کے نماز یا سنت خلاف نماز۔ سن لیجئے حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، مسجد نبوی اندر ایک شخص آیا ہے، انہیں آ کے نماز پڑھئے، نماز پڑھن تو بعد جماعت تو رہ گیا، نماز پڑھئے وکری، نماز پڑھ کے حضور دی خدمت جا کے سلام دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا انہیں نماز پڑھی، پھر حضور دی خدمت چاہیا ہے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ پھر گیا نماز پڑھ کے پھر آیا تیجی باری، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ عرض کرتا ہے محبوب جی جڑی سمجھ سی پڑھ لئی، یہ تو غلطی ہے بیان کر دو۔ ہن حضور نماز سکھا رہے ہیں تے میں اس حدیث دی روشنی کہہ رہے ہیں، جنہیں نماز پڑھی ہے لیکن سنت دے مطابق نہیں پڑھی، جنہیں نماز پڑھی ہے لیکن سنت دے مطابق نہیں پڑھی، وہ میں سمجھے انہیں نماز کچھ بولیے ہمیں سمجھو کہ انہیں نماز آیا پہلو تو اس تو بھی مشکل ہے، نماز جنہیں پڑھی ہے لیکن سنت مطابق نہیں پڑھی، ایویں سمجھے انہیں نماز وہ مسجد چاہیا ہے، ایویں سمجھے وہ کوئی نہیں آیا، انہیں وضو کیتا ہے، ایویں سمجھے انہیں وضو کوئی نہیں کیتا۔ ایک اور روایت سنیے صحیح البخاری اندر، ایک بندے نماز پڑھی، مسجد نبوی اندر نماز پڑھ کے پچھانو گیا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے انہوں نے ویکھیا جانے انہوں آواز دیتی ہے، فرمایا اے اللہ بندے ادھر آؤ آیا ہے، فرمایا جڑی تو آج نماز پڑھی ہے، اے میرے سامنے مسجد نبوی اندر جڑی تو نماز پڑھی ہے، ایک قدوں دی نماز پڑھنا ہے؟ کہنے لگا میں پرانا نمازی ہوں، منو 40 سال ہو گئے میں انجے نماز پڑھنا۔ فرمایا جے تیری موت اس نماز سے آ گئی، تیری موت اسلام تے نہیں ہوئے گی، تیری نماز دے مطابق نہیں، یہ دی نماز سنت دے مطابق نہیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی آخرت اور قبر کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی رب کی زمین پر ایسا گروہ ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتا ہے ہماری نماز وہی ہے جو حضور نے پڑھی ہے، وہ صرف مسلک اہل حدیث ہے، صرف مسلک اہل الحدیث ہے جس کی نماز وہی ہے جو نماز حضور نے پڑھی ہے۔ شک ہو تو آج بھی چلو وہاں چلیں جہاں حضور پڑھتے رہے، آج تک وہی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے حضور پڑھتے رہے، آج بھی حضور کے مصلی پر نماز ایسی ہے۔
اس شخص کی نماز میں صرف اعتدال کا فرق تھا، جلدی جلدی پڑھ رہا سی، باقی ساری سنتیں قائم تھی، جلدی جلدی پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، ایک سنت رہ گئی، ایک فرض رہ گیا، فرمایا تو نماز نہیں پڑھی۔ کون ہے جڑا کہندا ہے ساڑی نہیں ہوندی تو آنو کی مطلب پتہ کر، اے کام نہ کریے تو کیا نماز نہیں ہوندی، اے کام نہ کریے تو نہیں ہوندی، میں آنا کوئی آندہ رفع الیدین نہ کریے تو نماز نہیں ہوندی، میں آنا سن لو سبحانک اللہم نہ پڑھیے تو نماز ہو جاندی۔ توجہ ہے بڑی سبحانک اللہم نہ پڑھیے تو ڈرک الحمد شروع کر دئیے تو نماز ہو جاندیے، آمین نہ کہیے تو نماز ہو جاندیے، ربنا لک الحمد نہ کہیے تو نماز ہو جاندیے، تحیات للہ نہ پڑھیے تو نماز ہو جاندیے، اشہد ان محمد عبد رسول نہ پڑھیے تو نماز ہو جاندیے، رب جعلنی جڑی پڑھ دے اللہم انی سلام تو وہ نہ پڑھیے تو نماز ہو جاندیے، جس تو بغیر ہو جاندیے، سارے چھوڑ دو۔ صرف رفع الیدین کے ساتھ چڑ کیوں کرتے ہو؟ آؤ پہلے فیصلہ کریے، جڑی شاید بغیر ہو جاندی پہلے وہ تو کٹیے نہ ساری۔ تم کون ہو یہ کہنے والے اس کے بغیر ہو جاتی ہے، اس کے بغیر ہو جاتی ہے؟ جو کام حضور نے کیا ہے وہ کرنے سے ہوتی ہے، وہ نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ رفع الیدین تو بغیر کیا نماز نہیں ہوندی؟ بڑا پیارا سوال گھڑ کے بڑھایا، رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میں کیا رفع الیدین تو بغیر نماز ہو جاندی ہے، جانے دسو جی ہو جاندی ہے یا نہیں ہوندی؟ میں کہا کیڑا رفع الیدین؟ جانے رکوع والا، تو میں کہا رکوع تو جڑا پہلے کریں دے ہو نیت شروع کرن والا نماز، اس تو بغیر ہو جاندی ہے، جانے اس تو بغیر نہیں ہوندی۔ میں کہا اگلے تو بغیر بھی نہیں ہوندی۔ تسی اس تو بغیر کیوں نہیں سوال کر دے؟ سوال میں اپنی مرضی کے سوال گھڑتے ہو، بناتے ہو، مولویتوں نے بنا کے سوال دسے ہوئے، یہ رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ آؤ نہ دیا کو اللہ اکبر ایمیں ہاتھ بان لیا کرو، رفع الیدین نہ کیتا کر، ہو جو جاندی ہے رفع الیدین تو بغیر، پھر تکلف کرن دی کیڑی لوڑ۔ آؤ آکے اللہ اکبر ایمیں شروع کر لو، ہاتھ اتا کرن دی کنہ تک کو نہیں لوڑ، یعنی نہیں یہ تو ضروری ہے۔ میں کہ کیوں ضروری؟ جڑی کتاب اے لکھے ہویا ضروری، اسی کتاب اگلا بھی لکھے ہوئے اندھے ہو، پہلا پڑھتے ہو دوسرا نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک حدیث صحیح بتلا دو جس میں پہلا رفع الیدین تو لکھا ہوا ہو اور دوسرے کا ذکر ساتھ نہ ہو۔ آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہو، پہلا کہتے ہو ضروری ہے دوسرا ضروری نہیں ہے۔ سن لو، پہلا فرض ہے دوسرا بھی فرض ہے، پہلا سنت ہے دوسرا بھی سنت ہے، پہلا مستحب ہے دوسرا بھی مستحب ہے، پہلا جائز ہے دوسرا جائز ہے، پہلے حضور نے نہیں چھوڑا دوسرا حضور نے نہیں چھوڑا، پہلے کے بغیر اگر نہیں ہوتی دوسرے کے بغیر بھی پھر نہیں ہوتی، تو یا تو پہلا بھی چھوڑ دو، ہم دوسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب پہلا ضروری ہے دوسرا ضروری ہے، جو حیثیت پہلے کی ہے وہی دوسرے کی ہے۔ جس حدیث میں پہلے اس حدیث میں دوسرے، پہلے کا ترک نہیں دوسرے کا ترک نہیں، پہلا منسوخ نہیں دوسرا منسوخ نہیں، پہلا ہمیشہ ہے دوسرا ہمیشہ ہے۔ آپ نے زندگی پر رفع الیدین کے بغیر کبھی نماز شروع نہیں کی، تو مجھے قسم رب اکبر کی آپ نے رفع الیدین کے بغیر کبھی رکوع بھی نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، سید سلطان شاہ نقوی مسئلہ کے حق ہے، مسئلہ کے اہل حدیث زندہ باد، تکبیر اللہ تکبیر اللہ حق مسئلہ کے اہل حدیث زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ سیدنا مالک بن حویرث، توجہ ہے ماشاءاللہ، بڑی بڑی ہون میری طبیعت کھل گئی، ہون گھنٹہ تسی بیٹھے رہو۔ سیدنا مالک بن حویرث، نہیں صحابی دا نام آئے تو پھر آئیں تے نہیں نون کے، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمائی، نبی علیہ السلام کو وی دن قیام کیتا ہے، حضور کو نماز سکھن واسطے آئے، دین سکھن واسطے آئے، وی دن بعد حضور نے رخصت ارشاد فرمائی،
تے نبی علیہ السلام مدینے تو باہر انہوں چھوڑن واسطے آئے الوداع کرواتے حضور خود تشریف لے آئے جدوں الوداع ہون لگے آپ نے فرمایا مالک گھر جا کے نماز آپ بھی گھر والے نو ایویں پڑھوائیں یا رسول اللہ کیویں فرما صلو کما رأیتمونی اصلی جویں میں نو پڑھ دیا نو ویکے جا رہے ہیں ایویں نماز تو جا کے گھر پڑھائیں اپنے نو آپ بھی اور اپنے بچے گھر والے نو اہل و عیال نماز انجے پڑھائیں جویں میں نو پڑھ دیا نو ویکے جا رہے ہیں پوچھو مالک بن ویرس کو لو کہ حضور نو کیویں نماز پڑھ دیا ویکے ہے حضرت امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ مالک بن ویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نماز شروع کر دے رکو جاندے سر اٹھاندے رفع الیدین کر دے سن میں پوچھیا تسی کیوں کر دے ہو فرما میں ایویں حضور نو ویکیا سی صلو کما رأیتمونی اصلی رفع الیدین میرے محبوب کر دے سن مالک فرماندے نے میں حضور نو ویکیا رفع الیدین کر دے نہیں فرماندے نے میں اگلے سال پھر آیا یہ 9 ہجری اندر آئے پھر میں 10 ہجری اگلے سال آیا موسم سردی دا میں حضور نو ویکیا ہے اور صحابہ اکرام نو ویکیا ہے اتے انہاں چادرہ لئیا نے سردی دی شدت دی وجہ تو جدو رکوتے جان لگ دے صحابہ اپنے ہاتھ چادرہ چوبار کٹ کے رفع الیدین فرمان دے مدینے کی نماز مسجد نبوی کی نماز حضور کی نماز صحابہ اکرام کی نماز سناؤ یہ ایویں سمجھ نہیں آئی ایک صحابی کا نام لو پھر سن لو میری دعوت صرف ایک صحابی رسول کا نام لو حدیث صحیح ہو اثر صحیح ہو سند صحیح ہو ایک صحابی رسول ایسا ہو جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہوں میں جذبات و جلال میں دعویٰ نہیں کر رہا دلائل کی بنیاد پہ کر رہا ہوں آج پہلے اس 15ویں صدی میں نہیں کر رہا مجھ سے پہلے آج سے پہلے جناب سینکڑوں سال پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس کو امام کہتے ہو جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہو جس کو سارے مسلمان امام کہتے ہو میں پوچھتا ہوں آل الحدیث رفع الیدین کرے تمہیں برا نظر آتا ہے امام بخاری کیا نہیں کرتے تھے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر وہ امام کیوں اگر وہ امام ہے تو اہل حدیث پردان کیوں کیا امام مسلم رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے کیا امام ابو داؤد امام نسائی امام ترمذی امام بن ماجہ امام مالک احمد بن حنبل امام شافعی تا امام ائمہ کرام جوال الحدیث تمہیں مبارک ہو ایک امام سکہ ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو اگلی بات سنو ایک تبع تابی جس نے تابی کو دیکھا ہو ایک سکہ ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو اس سے آگے پڑھئے ایک تابی سکہ ایسا نہیں ہے جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہو وہ نماز میں رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرتا ہو اس سے آگے پڑھئے 1.5 لاکھ میں ایک صحابی ایسا نہیں ہے ایک پھر کہہ رہا ہوں ایک لم یثبت ان احدن امام بخاری کا دعویٰ جز رفع الیدین میں دعویٰ لم یثبت ان احدن کا معنی ایک ہے یا نہیں ایک پھر سن لو ایک صحابی ایسا نہیں ہے لم یثبت ان احدن من اصحاب النبی نبی پاک کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو رفع الیدین نہ کرتا ہو سارے امام سارے تبع تابعین سارے تابعین سارے صحابہ میرے مصطفیٰ جبریل اور جبریل کے ساتھ سارے آسمان کے فرشتے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جیسے نماز زمین پر آل الحدیث کی ہے یہی نماز آسمان پہ رب کے فرشتوں کی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان مصطفیٰ کھڑے ہو کے شان مصطفیٰ کھڑے ہو کے شان مصطفیٰ شان صحابہ علماء حق علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر رہبرا رہنما
بیٹھ جائے بھائی سنیے تانوں کی ہو گیا تانوں کی یہی نماز آسمان پر فرشتے پڑھ رہے کرو یہی نماز آسمان پر فرشتے پڑھ رہے فیقان فی کی نماز آسمان پر کون لے گیا ہے امام فقہ شافعی و مالکی عملی جعفریوں کی نماز آسمان پر کون لے گئے بتلائیے تمہارے ائمہ اوپر نہیں گئے آل الحدیث کے امام اوپر بھی گئے وہ آسمانوں کے بھی امام ہیں زمین والوں کے بھی امام ہیں سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان اللہ ہمارے مرشد آسمانوں پر گئے حضور نے فرمایا جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے سبحان اللہ توجہ ہے بڑی نیویں اہستہ آمین علیہ و نماز آسمان تے کوئی نہیں جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے بھی جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آندے نے جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی حنفی آمین آندے ہو آمین توجہ ہے جدو تسی حنفی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آندے جدو تسی آمین آندے ہو کون حنفی تے آمین آندے نہیں پھر دسوئی حدیث کی نواز دے وے جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی آمین آندے ہو حضور فرماندے نے اذا امن الامام فامنو جدو تسی امام آمین کہے تسی آمین کہو جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی آمین آندے ہو اذا تسی تو مراد کون ہے اہل حدیث جدو تسی آمین آندے ہو واہ کنن فرما رہے ہو قربان جمنا الفاظ تو سونے دے پانی نال لکھا تاویں شان مقام قدا نہیں ہوندہ جدو تسی آمین آندے ہو اہل حدیث ہو جدو تسی آمین آندے ہو جی محبوب جی فرما فرشتے آسمان تے آمین آندے فرشتے آسمان تے آمین آندے نے جس اہل حدیث دی آمین دی آواز فرشتے نال مل گئی اللہ اس اہل حدیث تے پچھلے گناہ معاف کر دے گا پچھلے گناہ معاف کر دے گا جڑی نماز آسمان تے فرشتیاں دیئے اوہی کچھ بولو اوہی نماز زمین تے آل الحدیث دیئے جبریل علیہ السلام آئے حضور نماز دا طریقہ پورا حضور کو معراج تو اگلے دن جبریل آئے نماز کا طریقہ زمان تو لے کے آئے حضور نے سکھلا گئے 2 دن آندے رہے نماز اوقات نماز دا طریقہ سکھاندے رہے حضور نے رب الیدین جبریل کو لو سکھیا ہے حضور نے اونچی آمین جبریل کو لو سکھی ہے حضور نے ہاتھ سینے پر جبریل کو لو سکھے نے نبی علیہ السلام نے جبریل کو لو سکھے نے رب نے جبریل نو عطا فرمائے رب نے جبریل علیہ السلام نو سکھلائی نماز جبریل میرے مصطفیٰ کو لائے 2 دن لگاتار آندے رہے نماز دا طریقہ آپ نو سکھاندے رہے سمجھاندے رہے حضور نے طریقہ سکھ لیا پھر ایویں طریقہ صحابہ اکرام نو سکھایا پھر ایویں اپنی مسجد نماز پڑھائی ایویں پڑھائیے جویں پڑھائیے اویں آج تک جاری ہے قیامت تک جاری رہے گی نماز ضروری ہے نماز تو بغیر بندہ مسلمان نہیں لیکن طریقہ مصطفیٰ بھی ضروری ہے وہ نماز نہیں جو سنت مطابق نہیں آل الحدیث دے ایک عمل نماز اندر سنت مطابق ہے این ہاتھ اٹھانے کندیاں دے برابر حضوہ من کے بہے حدیث دے الفاظ نے کدے کنا دے لاؤ دے برابر اٹھا لینے فروع اذن ہے حدیث دے الفاظ نے دونوں حدیثاں تے عمل کرنے ہاتھ سینے دے بننے دائیں اوپر بایاں نیچے حدیث دے اندر ایویں موجود ہے دائیں اوپر ہوئے بایاں نیچے ہوئے تے زرا پر ہاتھ ہوئے زرا اس انگلی درمیان والی انگلی تو لے کے کونی تک اس جگہ نو زرا کیا جاندہ ہے این زرا ہوتے ہاتھ بن لینے صحیح ابن خزیمہ اندر علا صدرہی سینے دے ہوتے ہاتھ بن لینے ناف تو چونکہ سطر شروع ہو جاندہ ہے ناف تو لے کے گھٹنے تک ساری جگہ سطر ہے اس واسطے سطر پر ہاتھ نہیں باندھتے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں
ہیں اللہ صدرہی الفاظ حدیث پاک اندر موجود، پھر اللہ مباعد پہنی پڑھنے ہیں بخاری اندر حدیث موجود، پھر اعوذ باللہ پڑھنے ہیں حدیث اور قرآن اندر موجود کہ جب قرآن کی قرآت کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنے ہیں کیونکہ اس تو بغیر حضور نے فرمایا نماز نہیں، پھر اونچی آمین آنے ہیں، حضور نے فرمایا امام آمین کہے تسی آمین کہو، آگے قرآن امام پڑھ دے مقتدی سن دے نے، حضور نے فرمایا فاتحہ تو علاوہ کوئی شے نہ پڑھو، اسی نہیں پڑھ دے کیونکہ حضور نے فرمایا نہ پڑھو، فاتحہ پڑھنے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا پڑھو، فاتحہ بغیر نماز نہیں، پھر رکوع اندر اللہ اکبر کہہ کے جانے ہیں جویں حدیث اندر ہے، پھر اپنا سر تے پیٹھ نو برابر رکھنے ہیں کیونکہ حدیث اندر موجود ہے، پھر سبحان ربی العظیم تنواری پڑھنے کم از کم حدیث پاک اندر موجود ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہنے حدیث اندر موجود ہے، پھر ربنا ولک الحمد کہنے ہیں، تو صرف ربنا لک الحمد آندے ہو، اسی کدے ربنا لک الحمد کہنے ہیں، کدے ربنا ولک الحمد کہنے ہیں، کدے اللہم ربنا لک الحمد کہنے ہیں، کدے اللہم ربنا ولک الحمد کہنے ہیں، یہ سارے الفاظ حدیث اندر موجود ہیں، پھر حمدن کثیرن طیبہ مبارکن فی پڑھنے ہیں، ایویں الفاظ صحیح البخاری اندر موجود ہیں، پھر اللہ اکبر کہنے ہیں، توجہ فرمائیے پہ گھٹنے لگا کے ہاتھ لگا کے پھر جناب زمین دے ہوتے 7 ہڈیوں تے سجدہ کرنے ہیں، ناک تے ماتھے دی ہڈی 2 ہتھا تے 2 گھٹنے تے 2 پیر 7 ہڈیوں تے سجدہ کرنے ہیں، جویں حضور نے فرمایا کونیاں اپنے جناب بغلاں تو دور رکھنے ہیں، جویں حضور نے فرمایا سبحان ربی العالی پڑھنے ہیں، جویں نبی پاک نے فرمایا، پھر پہلا سجدہ کر کے بیٹھ کے اللہ مغفر لی 2 باری کرنے ہیں، جویں حدیث پاک اندر آیا ہے، پھر دوجا سجدہ کرنے ہیں جس طرح حدیث پاک اندر آیا ہے، پھر اٹھ کے بیٹھ کے جلسہ استراحت کرنے ہیں، جس کے تم باغی ہو جس کے تم انکاری ہو، حالانکہ حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے، کون لے جائے حدیث اہل حدیث کے بغیر، کون مانے اہل حدیث کے بغیر حدیث پاک، اہل حدیثوں ایک ایک حدیث کے رکھوالے ہو تم، ایک ایک حدیث کے چوکیدار ہو تم، ایک ایک حدیث کے نگران ہو تم، ایک ایک حدیث کے عامل ہو تم حدیث کے لیے ہو، حدیث تمہارے لیے ہے، جیو حدیث کے لیے، مرو حدیث کے لیے، حدیث اپنا وظیفہ بنا لو، حدیث کے بغیر گزارا نہیں، حدیث کے بغیر نماز نہیں، حدیث کے بغیر روزہ نہیں، سارے مسائل حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن پاک جویں حق ایویں حدیث پاک حق، جویں قرآن منزل من اللہ ایویں حدیث منزل من اللہ، جویں قرآن محفوظ ایویں حدیث محفوظ، جویں قرآن کا محافظ اللہ ایویں حدیث کا محافظ اللہ، جویں قرآن حجت ایویں حدیث حجت، جویں قرآن قیامت تک لئی ایویں حدیث قیامت تک لئی، جویں قرآن قاریت حافظان دے سینے دے ذریعے محفوظ رہے گا، حدیث اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہے گی، قرآن محفوظ رہے گا، حدیث محفوظ رہے گی، قرآن بانو قرآن کا انکار کفر، حدیث پاک کا انکار کفر، آگے بڑھئے ہم 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھ جاتے، اب 2 ورسولوں تک پڑھ کے اٹھ جاندے، کدے کدے درود پاک بھی درمیان تشہد پڑھ لیندے، تسی درمیان تشہد بعد درود پڑھو تو آڑے تے سجدہ صاحب پہ جاندے، افسوس ہے تم پر درود پڑھنے سے سجدہ صاحب پہ جاندے، تم پر افسوس ہے، اور درود کے کہنے والوں ہم درود پڑھتے ہیں تم نہیں پڑھتے، ہم تو درمیان تشہد میں درود پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں سنت سمجھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، کبھی اب تو رسولوں کے بعد اٹھ جاتے ہیں، اور بعض ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ نہیں درود لازمی پڑھے، بعض کہتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن پڑھ لے تو بہتر ہے، جائز ہے، مسنون ہے، مشروع ہے، تم کہتے ہو اگر درود پڑھے درمیان تشہد میں سجدہ صاحب پڑھ جاتا ہے، بتلاؤ تم مانتے ہو درود کو یا ہم مانتے؟ پھر اٹھ جانے ہیں، پھر تیجی رکعت پڑھن لگے ہیں، رفع الیدین کر کے نماز تیجی رکعت شروع کرنے ہیں، پھر ہمیں تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت، پھر آخری تشہد تورک بیٹھ کے جناب تشہد پڑھنے ہیں، درود پاک پڑھنے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے ہیں، ہماری نماز کا ایک ایک عمل چاہیے، ایسے سمجھ نہیں آئی، پورا اجتماع کو کھلی دعوت ہے، جو کچھ اہل حدیث
کرتا ہے نماز میں، اس میں ایک عمل آپ پوچھ لیں کہ یہ عمل ہے تمہارا، اس پر حدیث دو۔ اگر حدیث نہیں دیں گے تو عمل چھوڑ دیں گے، حدیث نہیں دیں گے تو عمل چھوڑ دیں گے، یا حدیث دیں گے، جب تک حدیث نہیں ہوگی ممبر سے نیچے نہیں اتریں گے۔ ایک سوال کر لو، پوری نماز میں ایک عمل ہمارا حدیث کے خلاف ہو، وہ تم بتا دو، ہم یا حدیث دیں گے یا چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پوری نماز میں تمہارا ایک عمل بتا دو جو حدیث کے مطابق ہو۔ ایک عمل جس میں ملاوٹ نہ ہو، تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا حدیث کے خلاف، باندھنا حدیث کے خلاف، دعائیں حدیث کے خلاف، فاتحہ نہ پڑھنا حدیث کے خلاف، رکوع میں جانا حدیث کے خلاف، رکوع سے اٹھ کے فوری گرنا حدیث کے خلاف، درمیانے تشہد میں نہ بیٹھنا حدیث کے خلاف، تمہارا جلسہ اطراط نہ کرنا حدیث کے خلاف، تمہاری درود پاک کے بعد دعائیں جو تم پڑھتے ہو وہ حدیث میں موجود نہیں ہے، سلام پھیرنے کے بعد جو تم کہتے ہو وہ حدیث میں نہیں ہے۔ اول سے لے کر نیت سے لے کر سلام کے بعد تک تمہارا ایک عمل بھی نہیں رہا جو عین ایسے ہو جیسے مصطفیٰ نے کیا۔ اہل الحدیث کی نماز کی تصویر لے لو، پوری تصویر بنا کے بخاری کھول لو، ایک عمل بھی حدیث کے خلاف ہو، اللہ کی قسم اس عمل کو چھوڑ دیں گے یا مصطفیٰ کی حدیث کو اس پر پیش کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر سید حسین شاہ نقوی، نعرہ تکبیر سید حسین شاہ نقوی، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ہاں جی، کون سا سو؟ میت سامنے ہونے کی صورت میں بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، دعا کرے۔ میت جب پڑھی ہو وہاں خطاب بعد حضور سے ثابت نہیں ہے، بس کوئی اگر ویسے اکٹھ ہے، اجتماع ہے لوگوں کا، کوئی اس موقع پر کوئی بات نصیحت یا طریقہ کوئی بتانا چاہتا ہے تو عمومی جو روایات ہیں کہ حضور جہاں کوئی اکٹھ ہوتا ہے کوئی واز ووز کر لیتے، لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے ایک خطیب آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، بڑی شخصیت فوت ہو سارے حاضری لگاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جس نے پڑھانا ہے کوئی طریقہ بتانا چاہتا ہے تو بس وہ بتا دے۔ اس پر عمومی احادیث موجود ہیں، خاص احادیث میرے علم میں نہیں۔ فتح خانے پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، فاتح خانی پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بدعت ہے۔ میت کے دفنانے کے تیسرے دن علماء کا بیان کرانا، تیسرے دن عالم کا بیان کرانا سب سے بری بدعت ہے۔ یہ وہ بدعت ہے جڑی ساڑھے شروع ہو گئی۔ اللہ کو پناہ مانگو ہم بدعت سے خالی ہونے تھے، خالی رہو۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرما۔ ہر سال برسی منانا جائے گا، ہر سال برسی بھی ایسے ہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سینہ جعفر تیار شہید ہوئی، حضور نے فرمایا ان کے گھر میں کھانا پکا کے بھیجو۔ اہل میت کا جو میت کے غم میں یا تدفین میں مصروف ہے ان کے لیے کھانا پکا کے ان کے گھر میں بھیجنا یہ جائز ہے، لیکن یہ کہنا تیسرے دن کھانا ہم پکائیں گے اور اس کے لیے کوئی درس وغیرہ کا دعا کا انتظام اسلام ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کوئی اور بھی پکائے تھا۔ شیخ صاحب یہ ہے کہ جو جنازہ پڑھ کے آتے ہیں نا اسی وقت اعلان کیا جاتا ہے جی مہمان لوگ کھانا کھا کے جائیں، اور وہ کھانا جن کی میت ہوتی ہے انہی کے گھر میں کھلایا جاتا ہے، یہ پوچھنا نہیں ایسا نہیں ہے، کھانا کسی کو بھی پکا کے نہیں دینا چاہیے۔ وہ میت والوں کا صرف کھانا پکا کے دوسرے دیں، سارے جنازے والوں کا برادری کا کھانا پکانے کے لیے کھانے کے لیے وہاں بیٹھ جانا، 4 5 5 7 دن نہ جانا، یہ تعزیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تعزیت کریں اس وقت جنازہ پڑا ہے تعزیت کریں چلے جائیں، وہاں 4 دن بیٹھے رہنا پوری برادری لے کے، یہ ایسا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے محدث پھر نے دوبارہ پھر افسوس تو ہو گیا۔ اہل سنت برسی مناتے ہیں تو بدعت ہے، اہل حدیث یہ کام کرتے ہیں تو جلسہ ہمیں وضاحت کریں۔ جلسہ بھی سال بعد میت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ویسے جلسہ تبلیغ کے لیے کریں۔ کسی بندے کی موت کے ساتھ خاص کرنا، جی سرو ننگیاں عورت دی نماز نہیں ہوندی، یہ تو سا فیصلہ کرنا ہے تسی کون ہو۔ حضور نے فرمایا عورت کی دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ دی نہیں ہوندی حضور دس دیتا ہے۔ جی تو ساڑھے وچ مرد جڑے ہیں انہوں دی ہو جاندی ہے، عورتوں دی نہیں ہوندی۔ کوئی کہنا ہے اچھا خواب جی
کرسی پہ بیٹھ نماز پڑھ ہاں پڑھ سکتا ہے، جیسے نماز میں بیمار ہو نہ بیٹھا جا سکے، کرسی پر یا کسی جگہ پر پڑھی جا سکے، چرپائی پر پڑھی جا سکے۔ اچھا خواب دسنا چاہیے، برا نہیں دسنا چاہیے، برا خواب جو ہے اس کو چھپانا چاہیے اور تھوک دیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی شر سے بچا لے۔ اچھا خواب ہو تو اس کو بتائیں جو خواب کی تعبیر کو جانتا ہو، ہر بندے کو نہ بتائیں، جو تعبیر ہے، معبر ہے، جانتا ہے خواب کی تعبیر، یہ ایک الگ علم ہے، ہر عالم کے پاس نہیں ہوتی۔ علماء کو چاہیے کہ اگر تعبیر اچھی کر سکتے ہیں تو کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ معذرت کر لیں اور کسی معبر کی طرف ان کو بھیج دیں۔ ہاں برا خواب بچنا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے۔ شیخ صاحب بچہ کسی نے کسی سے لیا ہے، اس کی ولدیت اصلی باپ کی ہوگی ہے، جس نے لیا اس کا نام لکھنا ہوگا۔ کسی کا بچہ اگر آپ نے پالک کے طور پہ لیا ہے تو اس کی ولدیت اس کے اصل باپ کی طرف رکھنا فرض ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنی ولدیت بدلے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، لہذا کسی صورت میں پالک کو آپ اپنا بیٹا کاغذی کروائی میں نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کی ہونے والی بیٹیوں کا، بیوی کا وہ غیر محرم ہے اور کل وہ وراثت آپ کے بھائیوں کو نہیں ملے گی، اس کو مل جائے گی۔ تو آپ اپنے حقیقی باپ کے جو بیٹے بھائی ہیں ان کو وراثت سے محروم کر دیا اور کسی کا بیٹا لے کے اس کو وارث بنا دیا، تو اس سے وراثت کے سارے ضوابط تبدیل ہوتے ہیں، لہذا یہ حرام ہے، یہ کس صورت میں جائے گا؟ وہ بیٹا نہیں بنا سکتا اس کو، اس کے بھائی تو ہیں نا۔ جو بات سن لینا، بیٹا آپ نے کسی کا لیا ہے، آپ اپنی بیوی کا اس کو دودھ پلا دیں تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا، رضائی بیٹا ہو جائے گا۔ رضائی بیٹا جو ہے باپ اس کا پھر بھی وہی رہے گا، رضائی تب بھی رہے گا کہ یہ باپ کا نہیں ہے، اس باپ کا نہیں ہے، رضائی ہے، دودھ کا ہے، اس کی نسبت باپ کی طرف رہے گی، صرف محرم ہو جائے گا آپ کی بیوی کا، نسبت نہیں ہوگی، وراثت کا حقدار تو وہ نہیں نہ بنتا۔ ہاں اصل وارث موجود، حقیقی بیٹے موجود ہیں تو رضائی بیٹے کا کب حصہ بنتا ہے کہ یہ کیا لکھا؟ میت کو کندھا دیتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میت کا کندھا جو دیتے وقت شہادت کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہو کہ میں آ گیا، میری حاضری پالو، یعنی وہ بندہ دستا برادری نو کلمہ شہادت، یعنی میری حاضری پالو، میں بھی آ گیا، بس اس تو علاوہ دی کوئی حیثیت نہیں، یہ بدعت ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ حاضری واسطے شروع آئے، وہ کوئی افسر آئی نا مل دا مالک آئی تو وہ دا ابا مر گیا تو اس نے ساری مل والے ملازمن کیا بتو سا جنازے دیا پڑھنا، وہ گئے جنازے دے، وہ افسر اگے کے بہندہ جو بودا نے کلمہ شہادت وہ ویدائی بکیڑ آیا تو آنے میری بھی حاضری پال، وہ تو شروع ہے حاضری واسطے۔ اگو بات یہ طریقہ بن گیا بات ہے، یہ جو طریقہ بات ہے لینا لے کے پھر کہے ہو جا بیٹھا وہ بدت طلبے تو ہاتھوں ہاتھ لیندہ ہے۔ اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لو۔ مسجد شور نہیں پانا ہے، مسجد نبوی میں شور ڈالا نہیں ہے لوگوں نے، جنہیں شور کر دینا انہیں سمجھاؤ، ان ترقی خیال ہے میں کوڑے دی سزا دا اعلان کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگوں کو دیکھا مسجد نبی میں اونچی آواز سے بول رہے، فرمایا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم باہر سے آئے ہیں۔ فرمایا تم مدینے کے ہوتے میں تجھے مارتا، تم نے حضور کی مسجد کا احترام نہیں کیا، اونچا کیوں بولے ہو؟ تو جڑے بولے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دے۔ یہ حضور جو ہیں ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، صفاتی طور پر آپ نور ہیں، نور کا معنی صفات، صفت آپ کی نور ہے کہ آپ روشنی ہیں، امت کے لیے آپ ہدایت کا راستہ ہیں، نورانی ذاتی طور پر جنس کے طور پہ نور نہیں ہے، جنس کے طور پر حضور بشر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں حضور، اور صفت آپ کی نور ہے کہ آپ روشنی اور دین لے کے آئے ہیں، قرآن آپ کا نور ہے، شریعت آپ کی نور ہے، سنت آپ کی نور ہے۔ اللہ کے نور میں سے کہنا تو یہ تو ضلالت ہے، کفر ہے نا جی۔ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پانچوں نمازیں عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، حضور کی حدیث ہے اگر عشاء کی نماز بھی پڑھنا چاہیں انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ ہم نے گیلریاں جو بنائی ہیں نا پردے کی وہ صرف جمعے کے لیے بنا دی ہیں، حالانکہ یہ عورتوں کے لیے 5 وقت کے لیے ہونی چاہیے، عورتیں آتی رہیں، خاص کر جو بزرگ خواتین ہیں ان کو تو چاہیے مسجد کو آباد کریں، آئیں وہ نماز پڑھا کریں اپنی گیلری میں مسجد میں،
روزانہ بازار بھی تو جاتی ہیں، باہر سودا سلو بھی لینے جاتی ہیں، تو مسجد میں کون سے خطرات ہیں جبکہ ان کے پردے کا بھی انتظام ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ ان کی نماز گھر کی افضل ہے، بہتر ہے، ان کے لیے جائز ہے، مسنون ہے، افضل یہی ہے، لیکن مسجد میں آنا چاہے تو انہیں روکا نہیں جا سکتا. اور کوئی سوال؟ جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو تیرے بندے مقدمات میں نجائز میں گرے ہوئے اللہ انہیں رہائی عطا فرما. حضرت باپا جی نے دعا کے لیے کہا اللہ اپنی رحمت سے ان کو بیٹے کی جو خواہش ہے رہائی والی اللہ وہ عطا فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے مشکلات کو آسان فرما دے. اللہ جو بے نماز ہے انہیں نمازی بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جن کو اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد سے نواز دے. اللہ جن بے اولادوں نے اولاد کی دعا کے لیے کہا رات رات کا وقت ہے اور تیری ذات کمائلی کو بشانی اسمان دنیا پر ہے. اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس وقت تو فرماتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اللہ اس وقت تیری طرف سے اعلان آتا ہے کوئی شفا مانگنے والا، اللہ روحانی جسمانی بیمار بیٹھے ہیں تیرے بندے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ اس وقت تو کہتا ہے علم مسترزقن ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اللہ جائز کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اللہ جائز کاروبار میں برکت عطا فرما دے. جی یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بابا جی دعا کے لیے کہہ رہے ناجائز پرچہ ہوا، اللہ ان کے بیٹے پر رہائی عطا فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے ان کو رہائی عطا فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعا اس بچے کے حق میں قبول فرما لے. اللہ اس وقت تو دعائیں ہیں قبول کرتا ہے، ہماری دعا قبول فرما. جو بہنیں بیٹیاں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول کر لے. اللہ قوم ملک اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما. جو قوم ملک اسلام کے لیے بہتر ہو، جو اسلام ملک قوم کے لیے بہتر ہو، اللہ وہ حکمران عطا فرما. اللہ ہمارے ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، وبائی مرضوں سے بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ جو تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ان کی دعا قبول فرما. فلسطین میں کشمیر میں تیرے بندے مظلوم ہیں، ان کی مدد فرما. اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. اللہ ہمارے دل میں جو بھی نیک خواہشات لے کے آئے ان کو پورا کر دے. اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا دے. اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا دے. نماز کو ہمارے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم. سارے دوست اب آپ تشریف رکھیں، کھانے کا بہترین